الطيبين والطاهرين وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال في شان حبيبه الكريم عليه تحية والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد طب القلوب والدوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار والضيائها وآله وصحبه دائما أبدا سرمدا برادران ملت اسلامیہ و عزیزان گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ فضل و کرم اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کا تصدق، جن کی برکتوں اور عنایتوں سے ہم تمام ماہ رمضان میں شب قدر کے موقع پر بلکہ شب قدر کی تلاش و جستجو کے جذبے کے ساتھ اللہ کے مقدس گھر میں حاضری کی سعادت سے بہرہ مند ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے مجتمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ماہ رمضان کی شب قدر کی ان مبارک ساعتوں کی برکتوں اور رحمتوں سے ہم سب کو اور پورے عالم اسلام کو فیضیاب فرمائے۔ قلب کی عمیق گہرائیوں کے ساتھ شب قدر کی آمد پر میں آپ تمام حضرات کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی شب قدر کے صدقے و طفیل میں ہم سب کی عبادتوں کو قبول کرتے ہوئے ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں، ناقص دعائیں اہل غزہ اور اہل فلسطین کے حق میں قبول فرمائے۔ مختصر سے وقت میں ایک اہم موضوع پر تھوڑی دیر گفتگو کی سعادت حاصل کروں گا، اور یہ موضوع حالات حاضرہ کے تناظر میں بڑی اہمیت کا حامل و مالک موضوع ہے۔ قرآن سب کے لیے، چونکہ یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے اور شب قدر کو نزول قرآن کی نسبت کی بنیاد پر بڑی اہمیت حاصل ہے، اور اس مہینے میں کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے۔ پوری دنیا میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں حفاظ کرام یعنی حافظ قرآن آج کی شب قرآن مجید کا ختم فرماتے ہیں، اور ان گنت
ایسے فرزندان توحید بیٹے بیٹیاں ہیں جو اس مہینے میں کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اور اس کا رشتہ یعنی اس مہینے کا رشتہ، اس شب کا رشتہ، اس کا تعلق قرآن مجید کے نزول سے بڑا گہرا ہے۔ اس مناسبت سے میں نے یہ بہتر جانا کہ آج ہم آپ قرآن مجید کے اس پہلو پر گفتگو کریں جس کا تعلق عالم انسانیت سے ہے، جس کا تعلق بلا تفریق مذہب و ملت سے ہے، جس کا تعلق اللہ کے بندوں سے ہے، یعنی قرآن سب کے لیے۔ مختصر سے وقت میں ایک ایسی گفتگو ہو جس کے ذریعہ یہ بات سمجھ میں آئے کہ قرآن مجید کا نزول یا قرآن مجید کا ہمارے درمیان آنا یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید بنی نوع انسانیت کے لیے ہدایت کا سر چشمہ ہے۔ قرآن مجید اللہ کے بندوں کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ قرآن مجید حضور علیہ السلام کے توسط سے عالم انسانیت کو اس غرض سے عطا کیا گیا ہے کہ قرآن مجید کے ذریعہ اللہ کے بندے ہدایت پانے والے بن جائیں۔ تو ہم اس پر بھی گفتگو کرتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں نے سورۃ بقرہ کی ایک مشہور و معروف آیت کریمہ سے ایک حصہ تلاوت کیا ہے، اور اس پر میں تھوڑی دیر گفتگو کروں گا اور آپ کی توجہ بھی چاہوں گا۔ امید کہ آپ میری گزارشات پر غور بھی فرمائیں گے اور یہاں سے آج کی شب بہت کچھ لے کر کے اپنے اپنے گھروں کو لوٹیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ماہ رمضان کی ابتدا سے لے کر اب تک یعنی یہ 27ویں شب ہے، عرف عام میں شب قدر ہم کہتے ہیں، لیلۃ القدر اس کا قرآنی نام ہے۔ ہم اللہ کے گھر میں آج کی مبارک شب پورے مہینے میں جو کچھ ہم نے عبادت کی ہے، روزے رکھے ہیں، تلاوت قرآن مجید کی ہے، صدقہ و خیرات بھی کیا ہے، غریبوں کی یتیموں کی مدد بھی کی ہے، زکوٰۃ کے ذریعہ، صدقہ و خیرات کے ذریعہ، حضور علیہ السلام کی امت کے غربا یتامہ مساکین کی حتی المقدور ہماری اپنی جتنی استطاعت ہے ہم نے مدد کرنے کی بھی کوشش کی ہے۔ نماز تراویح کا اہتمام، جیسے آج سکندر مسجد میں ہمارے حافظ صاحب جو جامعہ ہاشم پیر سے فارغ ہیں، ان کے پیچھے آپ میں سے اکثر نے قرآن مجید کو سنا۔ حافظ صاحب نے قرآن مجید کا ختم فرمایا، اور بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جو ماہ رمضان میں سکندر مسجد میں آتے ہیں اور مسلسل آتے ہیں، کئی سالوں سے آتے ہیں، وہ یہاں سے بہت کچھ لے کر جاتے ہیں۔ تو ماہ رمضان میں ان کی اپنی کوشش ہوتی ہے کہ ماہ رمضان میں 5 وقتہ نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ نماز تہجد کی بھی پابندی ہو جائے۔ تراویح کا اہتمام ہوتا ہے، تراویح کے اہتمام کے ساتھ ساتھ جیسے کہ ہم نے ایک ذہن دینے کی کوشش کی تھی کہ آپ سحری کے لیے اٹھتے ہو تو 10-15 منٹ پہلے اٹھ جائیں، اور 10-15 منٹ پہلے اٹھ کر کے تازہ وضو کر کے نماز تہجد کے لیے مصلی پہ کھڑے ہو جائیں۔ نماز تہجد وہ عظیم نماز ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس کے بارے میں بہت ساری بشارتیں عطا فرمائی ہیں۔ نماز تہجد وہ نماز ہے کہ مصلی پہ جب بندہ کھڑا ہو جاتا ہے تو ڈائریکٹ اپنے بندے اپنے رب سے جڑ جاتا ہے۔ مصلی پہ بندہ جب کھڑا ہو جاتا ہے تو ڈائریکٹ اپنے رب سے جڑ جاتا ہے، ڈائریکٹ اپنے رب سے گفتگو کرنے لگ جاتا ہے، ڈائریکٹ اپنے رب سے براہ راست اپنے رب سے ملاقات کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ بڑا مبارک وقت ہوتا ہے، قبولیت والا وقت ہوتا ہے۔ نماز تہجد کا بھی بڑا اہتمام ہمارے ہاں بہت سارے نوجوان بحمدی تعالیٰ کرتے ہیں، اور خصوصی طور پر ماہ رمضان میں نے توجہ دلانے کی کوشش کی تھی تو اس کا کافی فائدہ ہوا ہے
کہ آپ نے عید کے موقع پر غریبوں یتیموں کو عید کا کٹ دینے کے لیے، عید کے موقع پر ان کی مدد کرنے کے لیے آپ نے بہت ساری کوششیں کی ہیں۔ میں نے اس امر کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کی تھی کہ عید کا تو ضرور دیجئے، مگر رمضان شروع ہو جائے تو غریبوں کی، یتیموں کی، مسکینوں کی، آپ کے وہ غریب رشتہ دار جو آپ کی مدد کے منتظر ہیں، آپ ان کی مدد کرو۔ تو آپ میں سے بہت ساروں نے ان کی مدد کی، جس کے ذریعہ ان کا رمضان بہت ہی اچھی طرح سے گزر گیا۔ ان کی سحری بھی اچھی گزر گئی، ان کا افطار بھی اچھا گزر گیا۔ اب انشاءاللہ باذن اللہ ان کی عید بھی بہت اچھی سے گزرے گی۔ کل چونکہ جمعہ ہے اور جمعہ کے موقع پر بھی مجھے بہت ساری اہم باتیں آپ حضرات کو سنانی ہیں، محاسبہ کے حوالے سے ہم جائزہ لے کر کے بہت سارے امور کا، کہ ہم نے ماہ رمضان میں کیا پایا، کیا حاصل کیا، اور ہم نے کیا کھویا، کیا ہم حاصل کرنے میں کامیاب رہے، کیا ہم حاصل نہیں کر پائے۔ ان تمام امور کا کل ہم جائزہ لیں گے جمعہ کی نماز میں، چونکہ جمعۃ الوداع ہے اور جمعۃ الوداع کے موقع پر بہت ساری باتیں ہم جاننے سمجھنے کی انشاءاللہ کل کوشش کریں گے، جسے کہتے ہیں نا کہ محاسبہ، اپنا حساب و کتاب۔ میں اکثر آپ لوگوں سے کہتا رہتا ہوں کہ اس دنیا میں ہمارا حساب و کتاب کلیئر ہونا چاہیے۔ اگر یہاں ہمارا آپ کا حساب و کتاب کلیئر ہے تو پھر قبر میں بھی حساب و کتاب کلیئر رہے گا، اور قیامت کے دن بھی حساب و کتاب کلیئر ہوگا۔ یہاں پھنس جائیں گے تو قبر میں بھی پھنسیں گے، یہاں پھنسیں گے تو پھر قیامت کے دن بھی پھنسیں گے۔ تو کل انشاءاللہ محاسبے میں بہت ساری باتیں آ جائیں گی۔ تو بہرحال آپ نے، ہم نے مل کر کے بہت ساری کوششیں کی ہیں ماہ رمضان میں، عبادت کے لیے، تلاوت کے حوالے سے، اللہ کی بارگاہ میں دعاؤں کے حوالے سے، مناجات کے حوالے سے۔ تو آج کی شب بڑی اہمیت کی حامل و مالک شب ہے۔ ویسے تو زندگی میں ہم نے ساری راتیں سو کر گزاری ہیں، غفلت میں گزاری ہیں، ہمارے دن بھی ایسے ہی گزر گئے، ہماری راتیں بھی ایسی ہی گزر گئی۔ ہم نے کبھی اس طرف توجہ نہیں کی کہ ہماری اپنی عبادت سے یا ہمارے سجدوں سے یا ہمارے ذکر و اذکار سے ہم اپنے رب کو منانے میں کامیاب ہو جائیں، ہم اپنے اللہ کو منانے میں کامیاب ہو جائیں۔ کبھی ہم نے کوشش نہیں کی۔ پوری عمر ہماری آپ کی کھیلوں میں گزر گئی، غفلت میں گزر گئی، دن بھی ایسے ہی گزر گئے، رات بھی ایسے ہی گزر گئی، ہمارے شب کا بھی یہی حال، ہمارے دنوں کا بھی یہی حال رہا۔ آج کی شب کم سے کم ہم آپ تھوڑی دیر اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے تھوڑی سی نصیحت سن کر کے، واعظ و تقریر سن کر، جیسا کہ آپ نے تلاوت قرآن مجید سماعت کیا، نعتیں سنی، آپ نے منقبت سماعت کی، پھر انشاءاللہ خطاب کے بعد، مختصر خطاب کے بعد دعا کا بھی ہم آپ اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ آپ سب کے لیے بڑے پیمانے پر سکندر مسجد کمیٹی کی جانب سے، ذمہ داروں کی جانب سے سحری کا نظم کیا گیا ہے۔ آپ سب سحری وغیرہ کھا کر، چائے وائے پی کر کے یہاں سے جائیں گے۔ یہ تو انتظام یہاں بھی ہے، سب جگہوں پر ہے، بڑے پیمانے پر سب جگہوں پر یہ انتظام ہوتا ہے، مگر اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ آج کی شب اللہ نے جو ہمیں اپنے حبیب علیہ السلام کی وسیلے سے عطا فرمائی ہے، پھر یہ رات ہماری زندگی میں آئے گی یا نہیں آئے گی، شب قدر ہمیں ملے گی یا نہیں ملے گی، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ بھلے ہی بہت سارے لوگ خواب غفلت میں ہیں، مگر میں توجہ چاہوں گا کہ آپ اس شب کو اللہ کے انعامات میں سے ایک انعام جانیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ملنے والے تحفوں میں سے ایک تحفہ تصور کریں، اور تحفہ تصور کر کے پوری شب اللہ کے حضور، اللہ کے گھر میں گزارنے کی سعادت حاصل کریں۔ پتہ نہیں کس لمحے میں اللہ کی رحمت کا فرشتہ آپ سے ملاقات کر لیں، پتہ نہیں کس لمحے میں، کس ساعت میں، کس گھڑی میں آپ دعا کرتے رہیں اور اللہ کی رحمت کا فرشتہ آمین کہہ دے۔ یا حتی مطلع الفجر فرمایا گیا نا کہ یہ اللہ کی رحمتوں کا نزول فجر کے وقت تک رہتا ہے۔ یہ شب ہے نا، شب قدر، فجر طلوع ہونے تک، فجر آنے تک، فجر کے وقت تک مسلسل رحمتوں کی بارش ہوتی رہتی ہے۔
مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے ہمارے ساتھ، آپ کے ساتھ پتہ نہیں کہاں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کہاں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، چاروں طرف سے فرشتے اس مجلس کو، محفل کو گھیرے ہوئے ہیں۔ پتہ نہیں ہم میں سے، آپ میں سے کون دعا کرے گا، فرشتے کب آمین کہیں گے، کب ہماری آپ کی دعا باب اجابت سے جا کر کے ٹکرائے گی، کس کا بیڑا پار ہو جائے گا، کون اس شب میں جیت جائے گا، کون اس شب میں کامیاب ہو جائے گا، کسی کو کوئی خبر نہیں۔ بس ہمیں آپ کو حکم دیا گیا، اللہ کے رسول نے فرمایا تلاشو، جستجو کرو، ڈھونڈو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے تمہیں سرفراز فرمائے گا۔ تو ہم آپ اسی جذبے کے تئیں یہاں جمع ہوئے ہیں، کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ہماری آپ کی جانب سے پوری کوشش ہوگی، اس لیے کہ اس وقت عالم اسلام بڑے کربناک دور سے گزر رہا ہے، بڑے کربناک دور سے عالم اسلام گزر رہا ہے۔ گزشتہ سال بھی ہم نے آپ نے تڑپ کر کے دعا کی تھی اہل غزہ کے لیے، ہم نے آپ نے تڑپ کر کے دعا کی تھی اہل فلسطین کے لیے۔ شب قدر کے موقع پر یاد ہوگا آپ کو شب قدر کے موقع پر رو رو کر کے ہم نے آپ نے دعا کی تھی۔ مسلسل جنگ چل رہی ہے اہل غزہ پر، اہل فلسطین پر، قیامت صغریٰ اس وقت اس کا ماحول بنا ہوا ہے۔ ناگفتہ بھی حالات ہیں اہل غزہ کے، ناگفتہ بھی حالات ہیں اہل فلسطین کے، یمن میں بھی ایسے ہی حالات، شام میں بھی ایسے ہی حالات، بلاد اسلامیہ بڑی آزمائش کے دور سے گزر رہے ہیں۔ جیسا کہ میں بار بار آپ کو سناتا رہتا ہوں، پتہ نہیں اب تک ہزاروں کی تعداد میں بچے شہید ہو گئے، نوجوان شہید ہو گئے، ہمارے بیٹے شہید، بیٹیاں شہید ہو گئی، بزرگ شہید ہو گئے، خاندان کے خاندان اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، خاندان کے خاندان۔ اس کے باوجود بھی رمضان جب شروع ہوا تو وہ تصاویر، مناظر آپ نے دیکھے ہوں گے کہ ماہ رمضان شروع ہوا تو چاروں طرف کھنڈر ہی کھنڈر نظر آ رہا ہے، بم گرے ہوئے ہیں، آبادی ویرانی میں، بربادی میں تبدیل ہو گئی ہے، ویرانی میں تبدیل ہو گئی ہے، چاروں طرف کھنڈر 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 نظر آ رہا ہے۔ ان کھنڈرات کے درمیان میں بھی داد دینا پڑے گا، ہمیں آپ کو سلام کرنا پڑے گا اہل غزہ، اہل فلسطین کی ہمت کو، ان کی جرأت کو، ان کے جذبہ ایمانی کو، ان کے دین اسلام پر استقامت کو، اللہ اور اس کے رسول سے ان کی وابستگی پر، ان کے صبر پر، ان کی رضا پر، ان کی قربانیوں پر، ان کے ایثار پر ہمیں آپ کو سلام کرنا پڑے گا اہل غزہ کو، اہل فلسطین کو، کہ سب کچھ کھونے کے باوجود رمضان جیسے ہی آیا تو سارے مظلوم اکٹھا ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ مولا ہم تیری رضا میں راضی ہیں، مولا ہمیں تو جس حال میں رکھے ہم راضی ہیں، مولا تو جس احوال میں ہمیں رکھے ہم راضی ہیں، مولا ہم رمضان کا استقبال کرتے ہیں، ہم سحری کرتے ہیں، ہم افطار کرتے ہیں، ہم تیری بارگاہ میں تراویح کے لیے جھکتے ہیں، مولا تو جس حال میں رکھے راضی ہے، تو جس حال میں رکھے راضی ہے۔ اس لیے میں اہل غزہ، اہل فلسطین کا ذکر کرتا ہوں، خدا کی عزت کی قسم بیجاپور کے مسلمانوں، خدا کی عزت کی قسم، میرا پیغام جہاں تک جا رہا ہے میں سب سے کہہ رہا ہوں، دنیا بھر میں لوگ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، میں سب سے کہہ رہا ہوں، خدا کی عزت کی قسم، روئے زمین پر اس وقت کسی کا ایمان اور کسی کا اسلام سب سے زیادہ مضبوط اور مکمل ہے تو وہ اہل غزہ کا، اہل فلسطین کا اسلام اور ایمان سب سے زیادہ مکمل ہے، سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ ہمیں کیا خبر شہادت کسے کہتے ہیں؟ ہمیں تو مقررین نے محرم کے 10 دنوں میں شہادت کا تذکرہ کر کے عادی بنا دیا، امام حسین کی شہادت کا ذکر کرا کرا کے ہمیں بتا دیا دیکھیے امام حسین کو ایسے شہید کر دیا گیا، ایسے شہید کر دیا گیا، ایسے شہید کر دیا گیا، ہمیں تذکرے سنائے گئے، مگر کبھی ہمیں حسینیت کی دعوت نہیں دی، کبھی ہمیں امام حسین جس مقصد کے لیے شہید ہوئے اس مقصد کی طرف مولویوں نے، مقرروں نے بلایا نہیں۔ ہم کیا جانے شہادت کیا ہے، ہمیں کیا خبر گھر اجڑنا کسے کہتے ہیں؟ پتہ ہے سکندر مسجد والوں گھر اجڑنا کسے کہتے ہیں؟ کس کو خبر ہے؟ یہاں بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ میں سے جانتا ہوں، بہت سارے لکھ پتی بیٹھے ہیں، کروڑ پتی بھی بیٹھے ہیں، جانتا ہوں میں آپ سب کو،
ہمیں کیا خبر؟ نوجوانوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کیا خبر گھر اجڑنا کسے کہتے ہیں؟ ہمیں کیا خبر قربانی کسے کہتے ہیں؟ ہمیں کیا خبر شہادت کسے کہتے ہیں؟ پتہ ہے ہمیں آپ کو شہادت کسے کہتے ہیں؟ ہم آپ جانتے ہیں شہادت کسے کہتے ہیں؟ قربانی دینا کسے کہتے ہیں؟ ایثار کسے کہتے ہیں؟ ہمیں آپ کو پتہ ہے؟ ہم آپ نہیں جانتے ہیں۔ یہود نصارہ پتہ ہے یہود کیا ہے، نصارہ کیا ہے؟ ہمیں نہیں پتہ۔ ہم عالم اشتراک کو بھی نہیں جانتے۔ ہمیں قبلہ اول کسے کہتے ہیں وہ بھی نہیں معلوم۔ یہ قبلہ اول کسے کہتے ہیں ہمیں وہ بھی نہیں معلوم، ہم نہیں جانتے، ہمیں نہیں پتہ، ہمیں کچھ خبر نہیں ہے۔ ہماری پوری زندگی غفلت میں گزر رہی ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں، ہماری پوری زندگی غفلت میں گزر رہی ہے۔ اہل غزہ کے ایک ایک بچے کی ہمت اور جرأت کو میں سلام کرتا ہوں۔ جو شہید ہو گئے وہ درجہ پا گئے جس درجے کو قرآن بیان کرتا ہے۔ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، مگر تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں پاؤ گے، ہے نا؟ وہ درجہ، بولیے کون سا درجہ؟ بولیے شہادت کا درجہ۔ کون سا درجہ؟ زور سے بولیے شہادت کا درجہ۔ وہ تو وہ موت پا گئے، ہم تو آئی سی یو میں مرنا چاہتے ہیں، ہے نا؟ ہم تو دواخانے میں مرنا چاہتے ہیں، بستر مرگ پہ مرنا چاہتے ہیں، سکرات میں مرنا چاہتے ہیں۔ اہل غزہ اہل فلسطین کی عظمتوں کو سلام کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اس کے رسول کی رضا کی خاطر موت کو مسکراتے ہوئے گلے لگاتے ہیں، شہید کہلاتے ہیں۔ اور ہم مر گئے، مر گئے۔ ہماری آپ کی موت کیسی ہے؟ ہم مر گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، جا کر دفنا کے آ گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ مگر اہل غزہ اہل فلسطین، آپ کی عظمتوں کو سلام، آپ کی شہادت کو سلام۔ آپ ادھر مرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، اور ادھر قیامت تک اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے آپ کو انعام یہ ملتا ہے کہ آپ شہید کہلاتے ہوئے قیامت تک اللہ کی بارگاہ میں زندہ ہو جاتے ہو، قیامت تک اللہ کی بارگاہ میں زندہ ہو جاتے ہو۔ ان کا معاملہ تو ایسا ہے۔ اللہ اکبر، ہمیں اس کی کوئی خبر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، بس میں چاہوں گا کہ ہم آپ ذمہ داری کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ کر گفتگو سنیں، پھر اس کے بعد ایک آدھ نعت شریف پڑھی جائے گی، اور ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، ان کے لیے کم سے کم دعا تو کر سکتے ہیں۔ یہ بولیے اہل غزہ کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں، اہل فلسطین کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں، کم سے کم ہم دعا تو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ باذن اللہ ہم آپ ان کے لیے ضرور دعا کریں گے۔ اس لیے کہ ایک بات دھیان میں رکھیے گا، 60 سے زیادہ اسلامک ممالک ہیں، کنٹریز۔ کتنے؟ 60 پلس اسلامک کنٹریز ہیں، مگر کوئی ان کے لیے آگے بڑھ کر کے ہمت اور جرأت کر نہیں رہا ہے۔ سب امریکہ کی دادا گیری سے ڈرتے، سب امریکہ کی گنڈا گردی سے ڈرتے۔ اسرائیل ان کا اپنا پٹو ہے، اور وہ اپنے پٹو کی حمایت میں، اپنے پٹو کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں۔ اتنی بات دھیان میں رکھیے گا، اسرائیل کے لیے، پوری دنیا کے لیے امریکہ ہے، مگر اہل غزہ اہل فلسطین کے لیے صرف اور صرف اللہ ہے۔ کون ہے؟ بولیے صرف اور صرف اللہ ہے۔ آج ان کا ہے، ہم مان لیتے ہیں، آج ان کا ہے، ہم مان لیتے ہیں، مگر یہ ہم کبھی نہیں مانیں گے کہ امریکہ کی طاقت اللہ کی طاقت سے بڑی ہے۔ ہمیں کبھی نہیں مانیں گے امریکہ کی طاقت اللہ کی طاقت سے بڑی ہے، ہم یہ کبھی نہیں مانیں گے۔ آج امریکہ کا ہے، انشاءاللہ کل اہل غزہ اہل فلسطین کا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ سب مل کر کے کہیے انشاءاللہ، ذرا زور سے کہیے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ قرآن سب کے لیے ہے جی، قرآن سب کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں میں نے قرآن اتارا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں اس میں ہیں۔ اللہ اکبر۔ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا، قرآن کا نزول رمضان کے مہینے میں ہوا، اور قرآن میں ہے کیا؟ اللہ اکبر، قرآن میں ہدایت ہے۔ بولیے قرآن میں کیا ہے؟ میرے ساتھ بولتے رہیے، قرآن میں ہدایت ہے۔ کس کے لیے ہدایت ہے؟ اللہ کے بندوں کے لیے۔
یہ بات بہت واضح طور پر کہی جا رہی ہے کہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، قرآن اللہ کے بندوں کے لیے ھدی للناس فرمایا، وبینات من الہدی والفرقان، ارشاد ہوا کہ یہ اللہ کے بندوں کے لیے ہدایت کا سر چشمہ ہے۔ جو ایمان لائے وہ مسلمان کہلائے، جو قرآن سے قریب ہو گئے وہ صاحب ایمان کہلائے، حضور کی امت میں انہیں شامل کیا گیا۔ بحمدہ تعالی ہم آپ اللہ کی بارگاہ میں شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ تو نے ہمیں حاملین قرآن میں پیدا فرمایا، اے اللہ تو نے ہمیں ہدایت کے گھر میں پیدا فرمایا، ہدایت والوں کے گھر میں پیدا فرمایا، اللہ تو نے ہمیں تیرے حبیب علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا، اے اللہ تو ہمیں مسلمان بنایا، اے اللہ تو نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ ہم تیری بارگاہ میں شکر بجا لاتے ہیں مولا، مگر سوال اپنی جگہ سوال ہے۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب علیہ السلام کے توسط سے ہم تک پہنچایا، اور قرآن کے نزول کا مقصد ہدایت، اور ہدایت کا معنی مطلب بہت وسیع ہے، بہت وسیع۔ کفار و مشرکین ان کے درمیان قرآن مجید نازل ہوا، قرآن مجید مکہ میں نازل ہوا، قرآن مجید مدینہ منورہ میں نازل ہوا۔ آپ قرآن مجید کی صورتیں دیکھتے ہیں، قرآن مجید کی صورتوں میں لکھا رہتا ہے کہ یہ صورت مکی صورت ہے، یہ سورہ مدنی سورہ ہے، مکہ مدینے میں نازل ہوا، کفار مشرکین کے درمیان قرآن مجید نازل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں جن کو ہدایت دینا چاہا انہیں ہدایت ملی، انہیں ہدایت کی دولت اللہ نے عطا فرمائی۔ ایک دو نہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ قرآن مجید کے فیوز و برکات سے سرفراز کیے گئے، صاحب قرآن سے ان کی نسبت، ان کا رشتہ مضبوط ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی برکتوں سے اہل حجاز کو، اہل مکہ کو، اہل مدینہ کو، اہل عرب کو سرفراز فرمایا، اور پھر قرآن مجید کا نور، قرآن مجید کا اجالا مکہ مدینہ کے حدود سے نکل کر کے چہار دانگے عالم میں پھیل گیا۔ فارس سے حضرت سلمان آئے، روم سے حضرت صہیب آئے، حبش سے حضرت بلال آئے۔ اللہ اکبر! قرآن مجید کا اجالا، قرآن مجید کا نور پھیلتے 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 پوری دنیا کو منور و مجلہ کرتا رہا، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام کی حیات ظاہری میں، صحابہ کے دور میں قرآن مجید کا اجالا، قرآن مجید کا نور ہمارے وطن بھارت میں بھی آ گیا، ہمارے دیش میں بھی آ گیا۔ سب سے پہلے اسلام ملبار کی سرزمین پر آیا۔ آج کی تاریخ میں ہم آپ کیرلا اس سرزمین کو کہتے ہیں، کیرلا کہتے ہیں، ساؤتھ انڈیا کا ساحلی علاقہ کیرلا، ملبار کی سرزمین، اسلام سب سے پہلے وہاں آیا۔ اسلام کی نعمت سے ملبار کے لوگ سرفراز ہو گئے۔ اللہ اکبر! قرآن مجید کا اجالا پوری دنیا میں پھیلا، دیکھتے 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 ہزاروں سے لاکھوں، لاکھوں سے کروڑوں، اور کروڑوں سے اربوں کھربوں لوگ دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے۔ حضرات گرامی، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ اکثر آپ سنتے رہتے ہیں نا کہ حضور علیہ السلام نے اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے کر دیا، پتہ ہے نا؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ڈوبے ہوئے سورج کو امام علی کی نماز عصر کے لیے پلٹایا۔ حضور علیہ السلام کے ایک دو معجزات کا میں ذکر کروں، حضور علیہ السلام کی 63 سالہ پوری حیات طیبہ معجزات سے بھری ہوئی ہے، پوری حیات طیبہ۔ آپ حضور علیہ السلام کے پیکر نورانی کی بات کرتے، میں تو دنیا والوں کو دعوت دیتا ہی رہتا ہوں کہ دنیا والوں حضور علیہ السلام کے پیکر بشری کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ پیکر بشری کو سمجھنے کی کیا بات کہ 14 صدیاں گزر گئی ہیں، پیکر بشری آج تک کسی کی سمجھ میں نہیں آیا، قیامت تک کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق سے مخاطب ہو کر اللہ کے رسول نے یہی فرمایا تھا
تھا نا کہ اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی بولیے کوئی نہیں جانتا، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وہ لوگ بے وقوف ہیں جو معاذ اللہ استغفر اللہ حضور علیہ السلام کے تعلق سے کنفیوژن کا شکار ہیں، ابھی بھی نور اور بشر کے جھگڑے میں ہیں، ابھی بھی علم غیب ہے یا نہیں ہے اس چکر میں ہیں، ابھی بھی مانگنا چاہیے نہیں مانگنا چاہیے اس مخمسے میں ہیں، ابھی بھی اس غلط فہمی میں ہے کہ قبر انور میں حضور زندہ ہیں کہ زندہ نہیں ہیں، ابھی بھی اس چکر میں لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ سچائی یہ ہے دوستو کہ حضور علیہ السلام کی بشریت کا عالم یہ ہے کہ حضور کی شان بشریت عالم ملکوت کی نورانیت سے بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ عالم ملکوت کی عالم ملکوت کی نورانیت سے بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی محقق الاطلاق مدارج النبوت میں لکھتے ہیں کہ قبر رسول میں حضور کے قدمین شریفین سے مٹی کے جو ذرات لگے ہوئے ہیں، مٹی کے جو ذرات حضور کے قبر انور میں حضور کے تلووں سے لگے ہوئے ہیں، مٹی کے ان ذروں کا مقام اللہ کے عرش سے بھی اعلیٰ ہے، اللہ کے عرش سے بھی اعلیٰ ہے۔ یہ مولوی کی سمجھ میں بات آنے والی نہیں ہے، اسی لیے مولانا روم نے 700-800 سال پہلے کہا تھا مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، بولیے مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نبود۔ اللہ اکبر۔ یہ ساری باتیں ہیں نا دوستو، یہ جن کی نظر ظاہر پہ ٹکتی ہے وہ اتنی ہی بات کرتے ہیں، بولیے وہ اتنی ہی بات کرتے ہیں۔ مثال دے رہا ہوں، یہ مسجد کی دیوار ہے، مولوی مسجد کی دیوار کو دیکھتا ہے نا، مولوی مسجد کی دیوار کو دیکھتا ہے، اور جو صحیح معنوں میں عاشق رسول ہوتا ہے وہ اللہ کی مدد سے مسجد کی دیوار کو نہیں دیکھتا بلکہ مسجد کے دیوار میں دیکھتا ہے کہ اس پار کیا ہے۔ ہماری نظر تو ظاہر پہ ٹکی ہوئی ہے، ہم حقیقت کو جانتے نہیں ہیں۔ وہ بے شمار معجزات جو اللہ نے حضور علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے، آپ کا سراپا بھی معجزہ، حضور علیہ السلام کا چلنا معجزہ، حضور علیہ السلام کا بیٹھنا معجزہ، حضور علیہ السلام کا بولنا معجزہ، حضور علیہ السلام کا دیکھنا معجزہ، حضور علیہ السلام کا پکڑنا معجزہ، حضور علیہ السلام کا بولنا معجزہ، حضور علیہ السلام کا آرام کرنا معجزہ، حضور علیہ السلام کا سفر کرنا معجزہ، حضور علیہ السلام بستر پہ ہیں معجزہ، حضور علیہ السلام میدان جنگ میں ہیں معجزہ، حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں ہیں معجزہ، حضور علیہ السلام مصلی پہ کھڑے ہیں معجزہ، سفر معراج پہ جا رہے ہیں معجزہ، اس دنیا میں آ رہے ہیں معجزہ، صحابہ کے درمیان ہیں معجزہ، اہل بیت کے اطہار کے درمیان ہیں معجزہ، اور خدا کی عزت کی قسم 1400 سال گزر گئے، حضور علیہ السلام ہر ایک گنبد یعنی گنبد خضرا کے نیچے آرام فرما ہیں، آپ کا آرام فرمانا بھی معجزہ ہے نا، آپ کا آرام فرمانا بھی معجزہ۔ قیامت کے دن آپ کو بیدار کیا جائے گا، آپ کا اٹھنا معجزہ۔ قیامت کے دن آپ امت کے گناہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے، آپ کا شفاعت کرنا معجزہ۔ میں کتنے معجزات کا ذکر کروں، کہاں سے شروع کروں، کہاں ختم کروں، بس آپ کی توجہ چاہوں گا۔ ان تمام معجزات میں سب سے بڑا جو معجزہ ہے اس معجزے کا نام ہے قرآن مجید۔ جی اس معجزے کا نام کیا ہے؟ قرآن مجید۔ اللہ اکبر۔ جس میں ہدایت ہی ہدایت ہے، جس میں نور ہی نور ہے، جس میں رحمت ہی رحمت ہے۔ یہ بات دھیان میں رکھیے گا، پوری دنیا میں آج کی تاریخ میں پوری دنیا میں اسلام سب سے تیزی کے ساتھ پھیلنے والا مذہب ہے۔ جی سب سے تیزی کے ساتھ پھیلنے والا مذہب اسلام ہے۔ آج کی تاریخ میں بھی اسلام کو اتنا بدنام کیا گیا، اتنی سازشیں ہو رہی ہیں، اتنے فتنے کیے جا رہے ہیں، اس کے باوجود سب سے تیز رفتاری کے ساتھ
دنیا میں جو مذہب پھیل رہا ہے وہ کون سا ہے؟ بولیے اسلام ہے۔ اس کی وجہ ہم آپ نہیں، ہمیں آپ کو دیکھ کر کے کوئی مسلمان ہوگا ہی نہیں۔ ہم کس حیثیت کے، کس کھیت کی مولی، ہماری آپ کی کیا حیثیت ہے؟ بتائیے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسلام جو بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، اس کی وجہ صرف اور صرف حضور علیہ السلام کی سیرت پاک اور قرآن مجید کی عظمت ہے۔ قرآن کو پڑھ کر کے، حضور کی سیرت کو جان کر کے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ مگر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے، اور افسوس کے ساتھ میں کہتا ہی رہتا ہوں، کہ ہم قرآن مجید سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم حضور علیہ السلام کی سیرت سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارا آپ کا معاملہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید سے کٹے ہوئے ہیں۔ ہماری نوجوان نسل قرآن مجید سے کٹی ہوئی ہے۔ ہمارے بیٹے بیٹیاں قرآن مجید سے دور ہیں۔ اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم دو پہلوؤں پر توجہ کریں۔ ہماری آپ کی یہ ذمہ داری ہے، ہم دو پہلوؤں پر توجہ کریں، اس لیے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے، قرآن کی تعلیم دے، قرآن کی تعلیم دلوائے۔ قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے، قرآن کی تعلیم دے۔ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھنے والا ہے، سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سے وابستہ ہونے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ قرآن نور ہے، نور۔ بولیے قرآن کیا ہے؟ نور ہے، قرآن اجالا ہے۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم نہ قرآن کے نور سے اپنے دلوں کے اندھیرے کو دور کرنے میں کامیاب ہوئے، نہ ہم نے قرآن مجید کے نور سے، قرآن مجید کے اجالے سے اپنے گھروں کے اندھیروں کو دور کرنے میں کامیاب ہوئے۔ دوستوں میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہی نور ہے قرآن مجید کا، ایک یہی قرآن مجید کا اجالا ہے جو دلوں کے اندھیروں کو بھی دور کر دیتا ہے، گھروں کے اندھیرے کو بھی دور کر دیتا ہے، اور قبر کے اندھیرے کو بھی دور کر دیتا ہے۔ وہاں تو کوئی ساتھ آنے والا نہیں ہے، کوئی آئے گا ساتھ قبر میں؟ کوئی ساتھ آنے والا نہیں ہے۔ بار بار میں توجہ دلاتا رہتا ہوں، بیٹا ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، سب روئیں گے، سب روئیں گے، چلا چلا کر روئیں گے، چلا چلا کر روئیں گے، چلا چلا کر روئیں گے، اور پھر پوچھیں گے کفن کا انتظام ہو گیا؟ چلا چلا کر روئیں گے، پھر پوچھیں گے غسل کا انتظام ہو گیا؟ پھر آپس میں گفتگو چلے گی، جنازہ کب ہے؟ پوچھیں گے نا امام صاحب، پوچھیں گے جی، پوچھیں گے نا ناصر، پوچھیں گے جنازہ کتنے بجے، جنازہ کتنے بجے، پوچھیں گے جنازہ کتنے بجے اٹھایا جائے گا۔ روتے روتے پھر جنازے کی بھی تیاری کرتے رہیں گے، روتے روتے جنازے کی بھی تیاری کرتے رہیں گے۔ پھر پوچھیں گے قبر تیار ہوئی کہ نہیں، قبر تیار ہوئی کہ نہیں؟ اب نہلانے والے بھی کرائے۔ ایسے ماں باپ ہو گئے کہ بچوں کو بھی توفیق نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ کو غسل دے دے، یا وہ اپنی ماں کو بیٹی غسل دے دے، یہ بھی توفیق نہیں، ہم نے اتنا بھی دین سیکھا نہیں، اتنا بھی علم حاصل نہیں کیا۔ اللہ اکبر، وہ بھی کرائے کے آئیں گے، کرائے کے آئیں گے، اور بڑا دور کھڑے ہو کر کے دیکھیں گے، دور کھڑے ہو کر کے دیکھیں، غسل میت ہو گیا، غسل ہو گیا، تیار ہو گئی قبر، جنازہ اٹھا، روتے چلاتے پکارتے قبر تک چلیں گے، قبر تک چلیں گے۔ ارے یہ تمہارا باپ ہے، باپ، یہ تمہاری ماں ہے، ماں، یہ باپ تمہارے لیے محنت مشقت کر کے روپیہ پیسہ کما کے لاتا تھا، تمہیں کھلا پلا کر کے اس نے بڑا کیا۔ یہ ماں جس نے تمہیں جنم دیا ہے، اسی کے کوکھ سے تم اس دنیا میں آئے ہو، اسی کے بطن سے اس دنیا میں تم آئے ہو۔ اس نے راتوں کی نیندیں تمہارے لیے قربان کی ہیں، اس نے دن کا چین تمہارے لیے قربان کیا ہے، اس نے سب کچھ تمہارے لیے برداشت کیا ہے۔ یہ تمہاری ماں ہے، اسے تم قبر میں ڈال رہے ہو۔ تھوڑا سا ایسا کرو کہ اپنے باپ کے ساتھ قبر میں دفن ہو جاؤ۔ بیٹی بہت پیاری بیٹی ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ، ماں نے بڑی ممتا کے ساتھ تجھے بڑا کیا ہے، اپنی ماں کے ساتھ قبر میں دفن ہو جا۔ کوئی باپ کے ساتھ دفن ہوگا قبر میں؟
کوئی اپنے ماں کے ساتھ دفن ہوگی قبر میں؟ قطعی طور پر نہیں. میں شب قدر کے موقع پر سچائی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, آئینہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. مجھے بھی اس منزل سے گزرنا ہے, آپ کو بھی اس منزل سے گزرنا ہے, سب کو اس منزل سے گزرنا ہے. ہم میں کون ہے ہم میں جو یہاں ہمیشہ کے لیے رہنے آیا ہے؟ کون ہے ہم میں جو یہاں ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے آیا ہے؟ کون ہے ہم میں؟ بتائیے کون ہے ہم میں جو یہاں ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے آیا ہے؟ کوئی نہیں. وہ آگے ہیں, ہم پیچھے ہیں. اور پھر اس کے بعد ہوگا کیا تماشا؟ اس کے بعد تماشا یہ ہوگا کہ جب دفنا کر آئیں گے نا تو 2 دن 3 دن گزریں گے تو پراپرٹی کے جھگڑے شروع ہو جائیں گے. پراپرٹی کے جھگڑے شروع ہو جائیں گے. ماں چلی گئی تو سونا تقسیم ہوگا, ماں چلی گئی سونا تقسیم ہوگا, باپ چلا گیا تو جائیداد تقسیم ہوگی. اسی لیے میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے ایسے اطمینان کے ساتھ اس دنیا سے جاؤ کہ تمہاری اولاد مرنے کے بعد کتوں کی طرح نہ لڑے. ایسے شان کے ساتھ اس دنیا سے جاؤ کہ تم مرو گے, مرنا تو ہے ہی ہے, مرنا تو ہے ہی ہے, مگر ایسے مرو, ایسے اس دنیا سے جاؤ, ایسے موت کا مزہ چکو کہ تمہارے بعد تمہاری اولاد کتوں کی طرح نہ لڑے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میری بات اگر سمجھ میں آ رہی ہے تو غور کریں گے آپ لوگ انشاءاللہ تعالی, غور کریں گے آپ لوگ. آپ ذرا غور کریں, توجہ کریں, کیا ہم اپنے ساتھ لے جائیں گے, کیا ہم اپنے ساتھ لے جائیں گے؟ قبر کی کالی کوٹری میں کون آئے گا؟ بتائیے کون آئے گا؟ ذرا تصور کر کے دیکھیے کہ قبر کی کالی کوٹری میں کون آئے گا. اب مولویوں نے تو اسے بنا دیا کہ مٹی سے بنے تھے, مٹی میں چلے گئے, مٹی میں مل گئے, وہاں کچھ نہیں رہتا. اب وہ مسلمانوں میں جو موت کا ڈر, خوف, قبر کے عذاب کا ڈر, خوف تھا, وہ بھی انہوں نے ختم کر دیا. اللہ کے رسول نے ایک نہیں ہزاروں کی تعداد میں حدیث ہے عذاب قبر کا تذکرہ ہوا ہے. قبر میں دفنایا جائے گا تو سارا کچھ ختم نہیں ہوتا, ہڈیاں گل جاتی ہے, جسم گل جاتا ہے, وہ بھی ایک عذاب ہے. جی وہ بھی ایک عذاب ہے. قبر میں بچھو آئیں گے, قبر میں سانپ آئیں گے, قبر میں عذاب ہوگا, قبر میں آگ ہوگی, ہے نا. یہ ساری چیزیں بتائی گئی ہے, وعیدیں سنائی گئی ہے. اب مولویوں نے کیا چکر چلایا, اس سے بھی نوجوانوں کو بے نیاز کر دیا. ارے کچھ نہیں, گئے آئے تھے مٹی میں چلے گئے, مل گئے. صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, اللہ کے رسول خطاب فرما رہے تھے. ارشاد فرمایا کہ قبرستان سے گزرو تو قبر والوں کو سلام کرو. کیا کرو؟ بولیے جی, قبر والوں کو سلام کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو صحابہ سوچنے لگے کہ وہ تو نیچے مٹی میں, قبر میں 5-6 فٹ اندر, وہاں ہمارا سلام کیسے پہنچے گا؟ وہ کیسے ہمارا سلام سنیں گے, کیسے ہمارا سلام پہنچے گا؟ کسی نے سوال کر لیا حضور علیہ السلام سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو, تم قبرستان سے گزرو تو سلام کرو, قبر والے تمہارا سلام سنتے بھی ہیں. اب سکندر مسجد والوں, آپ کو میری سنائی ہوئی یہ حدیث قبر میں یاد آئے گی. کہاں یاد آئے گی بولیے؟ تھوڑی چیزیں پریکٹیکل ہوتی ہے نا, پریکٹیکل ہوتی ہیں. اب تو ہم 2025 کے مسلمان ہیں نا, فاسٹ فوڈ کے زمانے کے مسلمان ہیں, ہمیں کیا خبر کیا پتا. وہ جائیں گے نا اندر, کہاں جائیں گے؟ بولو جی, ڈر رہے ہیں کہیں کو. قبر میں اصلی گھر, ہمیں تو یہاں کرایہ دار ہیں. بولیے ہم لوگ یہاں, بولیے ہم لوگ تو یہاں کرایہ دار ہیں. کرایہ دار ہے, اصل گھر تو وہی ہے, اصل گھر تو وہی ہے. تو وہاں جانے کے بعد میری یہ روایت یاد آئے گی, نہیں ہم سکندر میں جاتے تھے اور صاحب بولتے تھے وہ سلام کرے تو سلام ہمیں سنتے ہی اور جواب بھی. اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں کہ تمہارا سلام قبر والے سنتے ہی نہیں ہیں بلکہ تمہارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں. پھر اللہ کے رسول ارشاد فرماتے پہچانتے بھی ہیں کہ کون سلام کر رہا ہے. اب یہ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ حدیث کے ماننے والے 4 حدیثوں کو کیوں مانتے ہیں, یہ ہماری والی حدیث کو کیوں نہیں مانتے, ہے نا. وہ 4 ہی حدیثیں کیوں مانتے ہیں, یہ 5ویں حدیث کیوں نہیں مانتے. جیسا کہ اب تک یہ طے نہیں کر پائے کہ تراویح کی نماز 8 رکعت ہے کہ 20 رکعت.
خیر اب تو کافی ٹائم ہو گیا، یہ فتنہ زیادہ ابھر نہیں رہا، اس لیے کہ حرمین میں پہلے 20 رکعت تراویح ہوتے تھے اور کوئی ڈایا تو 12 رکعت ہو گئے، پھر 8 رکعت ہو گئے۔ اب کل کوئی صاحب سنا رہے تھے کہ نہیں آج کل مکہ مدینے میں 10 رکعت تراویح پڑھ رہے ہیں۔ اب ان کا بس چلے تو آنے والے دنوں میں پھر اس میں بھی ڈسکاؤنٹ کریں گے، ہے نا، اس میں بھی ڈسکاؤنٹ کریں گے، پتہ نہیں کیا ہوگا آگے چل کر کے۔ تراویح کی نماز 20 رکعت ہے، کتنی؟ 8 رکعت تہجد کی نماز ہے، یہ طے ہے۔ 8 رکعت تہجد کی نماز، تراویح کی نماز 20۔ اچھا، جو لوگ آج تک یہ نہیں طے کر پائے کہ تراویح کی نماز 8 رکعت ہے یا 20 رکعت ہے، کیا انہیں منزل ملے گی؟ کیا وہ منزل تک پہنچیں گے؟ نہیں پہنچیں گے۔ مگر بھولے بھالے ہمارے نوجوانوں کو ادھر کی ادھر کی حدیثیں سنا کر کے، شرک بدعت کی باتیں کر کے، ہے نا، شرک بدعت کی باتیں کر کے، قرآن حدیث کا نام لے کر کے، انگلش میڈیم اسکول کا نام لے کر کے، اردو میڈیم اسکول کا نام لے کر کے، ادھر سے ادھر سے تعلیم کے نام پر، ایجوکیشن کے نام پر، نالج کے نام پر، ہے نا، ہمارے نوجوان طبقے کو، ہمارے بیٹوں کو، بیٹیوں کو دامے فریب میں لیا جا رہا ہے۔ میں شب قدر کے موقع پر آپ سے مخاطب ہوں، میرا پیغام جہاں تک پہنچے سب سے مخاطب ہوں، بیدار ہو جائیے، اپنے ایمان کو بھی بچائیے، اپنی نسلوں کے ایمان کو بھی بچائیے۔ ہم ابن جدن اہل سنت ہیں، بولیے الحمدللہ، زور سے بولیے الحمدللہ۔ باپ دادا کے زمانے سے ہم اہل سنت ہیں، 1400 سالوں سے ہم لوگ اہل سنت ہیں، انشاءاللہ قیامت تک ہم اہل سنت رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ اس پر توجہ کریں گے انشاءاللہ تعالی، اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کریں گے، بیٹوں کی، بیٹیوں کی، جانیں گے کون سے اسکول میں ڈال رہے ہو، کون سے کالج میں جا رہا ہے بیٹا، کون سے اسکول میں جا رہی ہے بیٹی، جائزہ لیجئے، جائزہ لے کر کے اپنے بچوں کا ایڈمیشن کروائیے، داخلہ کروائیے، اس لیے کہ کروڑ روپیے کھو جائیں گے، کروڑ روپیے برباد ہو جائیں گے تو آپ 2 کروڑ روپیے کما سکتے ہیں، 200 کروڑ روپیے کما سکتے ہیں، مگر ایمان برباد ہو گیا تو پھر یہ آسانی سے ملنے والا، بولیے آسانی سے ملنے والا نہیں ہے۔ اس کی حفاظت کی فکر کریں گے انشاءاللہ تعالی، کریں گے نا فکر انشاءاللہ۔ قرآن نور ہے، قبر کے لیے بھی، قبر کے لیے بھی قرآن نور ہے۔ اللہ کے رسول بشارت دیتے، 1 2 حدیثوں میں نہیں، بے شمار روایتوں میں۔ نوجوانوں سنو، شب قدر کے موقع پہ سنا رہا ہوں آپ کو، جو قرآن پابندی سے پڑھتے ہیں، جو قرآن سے محبت کرتے ہیں، جو قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط رکھتے ہیں، اور جو قرآن مجید کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر پڑھتے، تلاوت کرتے قرآن مجید کو، قرآن کو سنتے ہیں، قرآن کو دیکھتے ہیں، قرآن کو چومتے ہیں، قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کرتے ہیں، حضور علیہ السلام بشارت دیتے، خوشخبری دیتے کہ قرآن مجید سے جو محبت کر کے تلاوت کرتے ہیں، سب لوگ اس کا ساتھ چھوڑ دیں گے، مگر قرآن کی تلاوت کرنے والے کا ساتھ قرآن مجید کبھی نہیں چھوڑے گا۔ قرآن مجید نور بن کر کے قبر میں آئے گا، کیا بن کر کے؟ بولیے نور بن کر کے، اجالا بن کر کے۔ کہ وصیت کر کے مرو گے قبر میں کہ میں جاؤں گا قبر میں تو ایک آدھ بلب میری قبر میں لگا دینا، لائٹ لگا دینا، ایک پنکھا لگا دینا، اے سی لگا دینا، کچھ ایسا ہے انتظام؟ نہیں بابا، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے وہاں۔ تو کیا حال ہوگا؟ چند چیزیں تو پریکٹیکل ہیں، وہ پریکٹیکلی آپ کو پتا چلیں گی۔ اب میں یہ جو کہہ رہا ہوں نا کہ قرآن نور ہے ماننے والوں کے لیے، قرآن ہدایت ہے ماننے والوں کے لیے، قرآن رحمت ہے ماننے والوں کے لیے، قرآن برکت ہے ماننے والوں کے لیے، قرآن راحت ہے ماننے والوں کے لیے، قرآن کامیابی ہے ماننے والوں کے لیے۔ آپ کو میں بتا رہا ہوں قرآن نور ہے، قبر میں آپ جائیں گے تو قرآن نور بن کر کے آپ کے ساتھ آئے گا۔ وہی پریکٹیکل بات، جائیں گے تو معلوم ہوگا، ہے نا، قبر میں جب جائیں گے تو پتا چلے گا، لیکن ایک مرحلہ ایسا ہے آپ کی ہماری انشاءاللہ ملاقات ہوگی اور وہ قیامت کا دن ہوگا۔ کیا ہوگا؟ بولیے وہ قیامت کا دن ہوگا۔ اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، کہاں ہیں قرآن کی تلاوت کرنے والے؟
اللہ اکبر. ایک فرشتہ اعلان کرے گا قیامت کے دن. کیا اعلان کرے گا؟ کہاں ہیں قرآن کی تلاوت کرنے والے، حاملین قرآن، قرآن کی تلاوت کرنے والے، قرآن پڑھنے والے، قرآن کا مطالعہ کرنے والے، قرآن کی قرأت کرنے والے کہاں ہیں؟ ندا دینے والا ندا دے گا. قرآن پڑھنے والے اکٹھا ہوں گے، قرآن پڑھنے والے اکٹھا ہوں گے. پھر ایک فرشتہ کہے گا اے قرآن پڑھنے والوں، یہ جنت کے دروازے ہیں جی، یہ جنت کے دروازے ہیں، یہ جنت کے دروازے ہیں، مگر یہ دروازہ جنت کا آپ کے لیے اللہ نے بنایا ہے. جتنے قرآن پڑھنے والے ہیں قرآن پڑھتے جائیں اور جنت کے اس دروازے میں سے جنت میں داخل ہوتے چلے جائیں. اللہ اکبر. ایمان اگر ہے تو سب کچھ، بولیے مانتے ہیں تو سب، یقین ہے تو سب. تو آپ کو یہ بات ضرور یاد آئے گی کہ قرآن نور ہے. بولیے قرآن نور ہے، اور ایسا نور ہے اللہ اکبر. ایمانداری کے ساتھ جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں نا، ایمانداری کے ساتھ جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے، ان کے مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں. بولیے ان کے مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں. کسی اللہ والے نے بڑی پیاری بات کہی، اگر تو جاننا چاہتا ہے کہ تیرا دل زندہ ہے یا مردہ، اگر تو جاننا چاہتا ہے کہ تیرا دل زندہ ہے یا مردہ، تو فرماتے ہیں قرآن کی تلاوت میں لگ جا. اگر تیرا دل قرآن کی تلاوت میں لگ گیا تو سمجھ لے کہ تیرا دل زندہ ہے. اور اگر تیرا دل قرآن کی تلاوت میں نہیں لگا تو جان لے کہ تیرا دل مردہ ہے، اور اللہ سے دعا کر کے اللہ مجھے ایک زندہ دل عطا فرما. آپ دیکھیں اکثر ایسے ہوتا ہے، ہمارا دل گھنٹوں موبائل میں لگ جاتا ہے، گھنٹوں فیس بک ہو، واٹس اپ ہو، ہم گھنٹوں سوشل میڈیا میں لگ جاتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا ہمارا دل کیسے کیسے کاموں میں لگتا ہے؟ 4 لوگ مل کر کے بیٹھے اور غیبت شروع ہو جائے. غیبت سمجھتے ہیں نا؟ بولو جی معلوم ہے کہ نہیں غیبت؟ یعنی اس کی برائی، اس کی برائی، اس کی برائی، 4 لوگ مل کر کے بیٹھ جاؤں اور ایک دوسرے کی برائی ادھر کی شروع کر دے. تو آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، مجھے ایمانداری کے ساتھ بتاؤ کہ غیبت کرنے میں، غیبت سننے میں دل لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے؟ گھنٹوں گزر جاتے ہے نا. بیجاپور میں بہت سارے ایسے بھی لوگ ہمارے معاشرے میں، کرناٹکا میں، دیش میں، پوری دنیا میں چغلی کھانے والے، چغلی کرنے والے کہتے ہیں نا، چغلی جانتے نہیں جانتے. بیجاپور میں اب اردو کا پڑھنا لکھنا بھی دھیرے دھیرے کم ہو رہا ہے نا. ہماری عام زبان میں کہتے ہیں چغلی کرنے والے کو چاڑی گٹا. کیا بولتے ہیں؟ بولو جی چاڑی گٹا. ادھر کی لے جا کر کے ادھر لگایا، ادھر کی لے جا کر کے ادھر لگایا. اب تو غیبت، چغلی سب آن لائن ہونے لگی ہے. اب آف لائن کی ضرورت نہیں ہے، اب تو سب آن لائن چل رہا ہے، سب کچھ آن لائن چل رہا ہے. مگر اتنا دھیان میں رکھنا چاہیے کہ یہ سارے کام ایسے ہیں جس سے شیطان خوش ہو جاتا ہے نا. 4 لوگ مل کر بیٹھ گئے اور فلاں کے بارے میں ذکر شروع ہو گیا. پتہ نہیں اس کے پاس اتنا روپیہ کہاں سے آ گیا، پتہ نہیں یہ کیسے آگے بڑھ گیا، پتہ نہیں اس نے یہ کیوں کیا، پتہ نہیں اس نے یہ کیوں کیا. گھنٹوں اس میں دل لگ جاتا ہے. آپ غور کر کے دیکھیے، گھنٹوں دل لگ جاتا ہے. بیٹھ کر کے ادھر ادھر کی باتوں میں گھنٹوں ٹائم گزر جاتا ہے. مگر وہی آپ سے کہا جائے کہ بھئی ذرا ذکر کی محفل سجی ہے، ذکر کی محفل میں آ جائیے، تو نہیں آئیں گے. وہیں آپ سے کہا جائے کہ جناب تلاوت قرآن کے لیے تھوڑا سا بیٹھیے، ایک پارہ پڑھ لیجئے، تو پارہ چڑھ جائے گا، ہے نا، پارہ چڑھ جائے گا، نہیں ہو پائے گا. تراویح کی نماز حافظ صاحب بہت آرام سے پڑھاتے ہیں، آرام سے پڑھیے. کہا نہیں، جلدی جلدی پڑھاؤ، 20 منٹ 25-30 منٹ میں ہو جانا ایک پارہ. دل نہیں لگتا نماز، دل ذکر میں نہیں لگ رہا ہے، دل نماز میں نہیں لگ رہا ہے، دل قرآن کی تلاوت میں نہیں لگ رہا ہے. اللہ والوں کی بارگاہ میں جا کر کبھی بیٹھو، وہاں بھی دل نہیں لگتا، وہاں بھی دل نہیں لگتا، وہاں بھی دل نہیں لگتا. دل تسبیح تحلیل میں نہیں، دل ذکر و اذکار میں نہیں لگ رہا ہے.
دل مناجات میں نہیں لگ رہا ہے، دل دعاؤں میں نہیں لگ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ساری دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ ہمارے پاس زندہ دل ہے، مگر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں سچائی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک زندہ دل وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے سرشار ہو۔ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے بولیے سرشار ہو، وہی دل زندہ دل ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ اعلان کیا گیا ہے۔ حضرات گرامی، ہمارا حال تو یہ، تو آپ سے میری مؤدبانہ گزارش بڑی محبت کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ کا یہ کلام سب کے لیے ہے، سب کے لیے۔ اللہ کے اس کلام سے اپنی وابستگی مضبوط کر لیجئے، اپنے تعلق کو مضبوط کر لیجئے، اللہ کے کلام سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لیجئے۔ یہ مت دیکھیے کہ آپ کی عمر کتنی ہے، آپ 30 سال 40 سال 50 60 سال کے ہو گئے، اس عمر میں کیا قرآن سیکھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ نہیں، اس کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ قرآن پڑھیے، اپنے بچوں کو قرآن سکھائیے، اپنے بیٹوں کو قرآن سکھائیے، روزانہ گھر میں قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے، روزانہ قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے۔ حضرات گرامی، قرآن پڑھنے کی عادت ڈال لینی چاہیے۔ یہ عادت جب ہو جائے گی تو یہی عادت عبادت میں تبدیل ہو جائے گی۔ ہمارے بزرگوں نے کیا کیا؟ ہمارے بزرگوں کو پتا یہ تھا کہ آگے چل کر کے مسلمان بہت بیرا روی کا شکار ہو جائیں گے، ٹائم نہیں ملے گا مسلمانوں کو، بہت بیزی ہو جائیں گے مسلمانوں کی مصروفیت کیا کہتے ہیں، اڈانی، امبانی، ٹاٹا، برلا سے بھی زیادہ ہو جائے گی، اتنے بیزی ہو جائیں گے مسلمان۔ ہمارے بزرگوں کو پتا تھا، جانتے تھے، تو ہمارے بزرگوں نے کیا کیا کہ قرآن کی تلاوت سے جوڑ کر رکھنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے، اللہ والوں نے فاتحہ خوانی کا رواج شروع کر دیا۔ کیا شروع کیا؟ بولیے، جلدی جلدی بولیے، بولو جی، جلدی جلدی۔ آپ نے غور نہیں کیا ہے اسے کچھ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ چاند صاحب کو کچھ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے نہیں معلوم۔ مولانا حافظ صاحب جیسے ہی الفاتحہ بولتے ہیں الحمدللہ رب العالمین پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ پڑھتے کہ نہیں؟ بولو جی، پڑھتے ہیں۔ کچھ آئے نہ آئے سورہ فاتحہ تو اب سورہ فاتحہ بھی نہیں معلوم اسے کیا بولنا، علم کا سورہ پڑھ کر بولنا ہے نا، پھر کل اللہ کا سورہ پڑھ، یہی تو بولتے۔ تو ہمارے بزرگوں نے کیا کیا کہ یہ قرآن سے جڑ کر کے تو فاتحہ خوانی شروع کرا دیا۔ پھر اس کے بعد تھوڑے سے پڑھے لکھے ہیں، ذمہ دار ہیں، تو کہنے لگے کہ بھئی اپنے گھروں میں قرآن مجید کا ختم کراؤ، سورہ بقرہ پڑھاؤ، شیاطین بھاگ جائیں گے، سورہ بقرہ پڑھاؤ، 7.5 دور ہوگی، گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کراؤ، نحوست ختم ہوگی، وغیرہ وغیرہ، گھروں میں یہ شروع کرا دیا۔ پھر دیکھا کہ آیت کریمہ سے جوڑا جائے۔ آیت کریمہ پتہ ہے کون سی ہے؟ اکثر ہمارے گھروں میں ذکر ہوتا ہے نا آیت کریمہ کا ختم، کتنے مرتبہ پڑھو؟ 1.25 لاکھ بار پڑھو۔ کون سی آیت کریمہ؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہی نا امام صاحب؟ کون سی؟ یہ اس کو کیا بولتے ہیں؟ آیت کریمہ۔ آیت کریمہ گھر میں پڑھاؤ، 1.25 لاکھ بار پڑھو، 1.25 لاکھ بار پڑھو، اللہ اکبر، رحمتی رحمت، رحمتی رحمت، ہے نا؟ یہ سارا کچھ نظام اللہ والوں نے اس لیے شروع کیا تاکہ مسلمانوں کا رشتہ قرآن سے مضبوط ہو جائے۔ پورا نہیں پڑھا تو نہیں پڑھا، کم سے کم سورہ فاتحہ تو پڑھیں گا، پورا نہیں پڑھا تو نہیں پڑھا، کم سے کم کل اللہ کا سورہ تو پڑھیں گا۔ یہ مطلب ایک کانسیپٹ ہے۔ پھر اصالِ ثواب میں نہیں پہنچاتا ہوں، فاتحہ کا ثواب میں نہیں پہنچاتا ہوں، ناصر نہیں پہنچاتا، یہ امام صاحب نہیں پہنچاتے، ثواب اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے۔ کون پہنچاتا ہے بولیے؟ اور اللہ کے پہنچانے کو اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہ پوسٹ آفس کی ضرورت ہے، نہ ٹیلی فون کی ضرورت ہے، نہ ٹیلی گرام کی، نہ وائی فائی کی، نہ موبائل فون کی۔ ہے اللہ کو ضرورت ہے اس کی؟ نہیں ہے، وہ پہنچائے گا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، اس کا ثواب ہمارے بابا ہمارے دادا کی روح کو پہنچا۔ جی ایس ٹی لگے گا؟ لگے گا جی ایس ٹی؟ ٹیکس لگے گا؟ نہیں، اس لیے کہ اللہ پہنچانے والا ہے۔ پہنچانے والا کون ہے؟ اللہ پہنچانے والا ہے۔ بہت ہی آسان کر کے بتایا گیا، اللہ پہنچانے والا ہے۔ پڑھنا ہمارا کام، پہنچانا اللہ کے ذمہ کرم میں۔ اللہ
اللہ کے ذمہ کرم نہیں۔ اسی لیے میں بار بار آپ سے کہتا ہوں کہ اپنے رشتے کو، اپنے تعلق کو قرآن سے مضبوط کر لیجئے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو مسلمانوں کے حد تک رکھا، ہم نے قرآن کے پیغام کو غیر مسلموں تک نہیں پہنچایا۔ ہم نے قرآن مجید کی نعمتوں سے، قرآن مجید کی برکتوں سے اور قرآن مجید کی تعلیمات سے، قرآن مجید کے علوم اور معارف سے ہم نے غیر مسلموں کو عروج ناز نہیں کرایا۔ مجھے بتائیے کبھی ہم نے اپنے کسی ہندو بھائی کو قرآن مجید کے تعلق سے بتایا؟ کبھی ہم نے اپنے عیسائی بھائی کو قرآن مجید سے بتایا؟ کبھی ہم نے اپنے سکھ بھائی کو قرآن مجید کے متعلق بتایا؟ بولیے نہیں۔ اور میں نے پتہ نہیں اس سے پہلے شیئر کیا تھا یا نہیں کیا تھا، بات آ گئی تو آپ کو بتا دوں۔ یہ کووڈ سے پہلے جب NRC اور CA کا دور چل رہا تھا تو ہم نے پورے ملکی سطح پر دورہ کیا تھا۔ ایک گروپ ہمارا اپنا، سارے مکاتب فکر کے ذمہ داران وغیرہ سب تھے۔ ہم لوگ اس ضمن میں ملاقات کرنے کے لیے ہم پنجاب گئے تھے۔ پنجاب میں ہم امرتسر گئے تھے، اور امرتسر میں ان کے سکھوں کا جو سب سے بڑا مذہبی رہنما ہوتا ہے اسے وہ لوگ جتے دار کہتے ہیں۔ جتے دار، وہ جتے دار وہاں ان کا سب سے بڑا مذہبی رہنما، اس سے ہمارا اپوائنٹمنٹ تھا، ملاقات کے لیے ہم لوگ گئے۔ تو ملاقات ہوئی تو تعارف وغیرہ ہوا، فلاں نے تعارف کرایا، فلاں نے تعارف کرایا، فلاں نے تعارف کرایا۔ تو تعارف کرانے کے بعد وہ بہت اچھے سے مطلب کہ ہم سے گفتگو کیا، اور اس نے گفتگو کے بعد اپنا انٹروڈکشن کرایا کہ میں کون ہوں۔ ایک سکھوں کا مذہبی رہنما، اس نے اپنا انٹروڈکشن کرایا کہ میں کون ہوں۔ اس نے اپنا تعارف کرایا اور کہا کہ میں جتے دار ہوں، آپ مجھے ایک سکھوں کا مذہبی رہنما سمجھ کر ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں؟ سنیے، میں گریجویٹ ہوں، میں پوسٹ گریجویٹ ہوں، یعنی BA بھی ہوں، MA بھی ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ میں نے قرآن مجید پر PhD کی ہے۔ کیا کیا ہے؟ قرآن مجید پر PhD کی ہے۔ اللہ اکبر! غیر مسلم کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اور ہم لوگ وہی لکیر کے فقیر بن کر یہاں بیٹھے رہے۔ فیض پانے والے وہ قرآن مجید کے تعلق سے گفتگو کرنے لگا، جی قرآن مجید کے تعلق سے گفتگو کرنے لگا۔ جو خود سے محبت کے ساتھ جستجو سے قرآن مجید پڑھنا چاہے وہ وہاں تک پہنچ گئے، وہاں تک پہنچ گئے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ 1 سال پہلے، 2 سال پہلے وہ امریکہ میں ایک بہت بڑے پادری نے اسلام قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا، اس کا نام میرے ذہن سے اتر گیا، اسلام قبول کر لیا۔ وہ بہت بڑا پادری تھا، بہت بڑا عیسائیوں کا فادر پادری تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا کام کیا تھا؟ وہ مسلمانوں کے خلاف تقریریں کرتا تھا، وہ قرآن کے خلاف تقریریں کرتا تھا، وہ حضور علیہ السلام کے خلاف تقریریں کرتا تھا، وہ شریعت کے خلاف تقریریں کرتا تھا، بہت بڑا عیسائیوں کا عالم تھا۔ اللہ اکبر! اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، وہ مسلمان ہو گیا، وہ مسلمان ہو گیا۔ پتہ ہے وہ مسلمان کیسے ہوا؟ کہا کہ وہ حضور علیہ السلام کی سیرت اور قرآن کی تلاوت کر کے مسلمان ہو گیا، حضور علیہ السلام کی سیرت اور قرآن کی تلاوت کر کے وہ مسلمان ہو گیا۔ تو ہم نے اس طرف توجہ نہیں کی ہے۔ قرآن میں ہدایت ہے نا، ھدی للناس، یہ اللہ کے بندوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور ہدایت کے بغیر نہ ہم دین میں کامیاب ہوں گے، نہ دنیا میں کامیاب ہوں گے، نہ آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ ہم نے خود قرآن مجید سے فیض حاصل نہیں کیا، اب ہم دوسروں کو کیا فیض دیں گے؟ ہم خود قرآن مجید کی تعلیمات سے دور ہیں، ہم دوسروں کو قرآن مجید کی تعلیمات سے کیا قریب کریں گے؟ ہم خود قرآن مجید کے علوم اور معرفت سے بیگانہ ہیں، ہم دوسروں کو قرآن مجید کے علوم اور معرفت سے کیا واقف کرائیں گے؟ پہلے ہم خود قرآن مجید کے علوم اور معرفت، علوم اور معارف سے آگاہ ہو جائیں، اور ہماری ایک ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ہم قرآن مجید کے علوم اور معارف سے دوسروں کو بھی آگاہ کرائیں۔ حضرات گرامی تھوڑا کریں، بہت ان غلط فہمیوں کا ازالہ بھی ضروری ہے۔ کہا گیا ہے کہ قرآن مجید میں غیر مسلموں کو جہاں دیکھو مارو، یہ قرآن میں کہیں نہیں لکھا گیا ہے، جی قرآن مجید میں کہیں نہیں لکھا گیا ہے۔
جہاد کا الگ کانسیپٹ پیش کیا گیا، یہ بالکل غلط ہے۔ آپ کو پتا ہے نا بھوکنے والے کیسے بھوکتے رہتے، اور بھوکتے بھوکتے کیا کہتے، کہا مدرسوں میں آتنکواد پڑھایا جاتا ہے، مدرسوں میں ٹیررزم پڑھایا جاتا ہے، اگرواد پڑھایا جاتا ہے، دہشت گردی پڑھائی جاتی ہے۔ میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ جناب والا قرآن مجید کا نزول، حضور کا اس دنیا میں آنا، اسلام کا اس دنیا میں آنا دہشت گردی اور آتنکواد کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، دنیا سے صفحہ ہستی سے دہشت گردی اور آتنکواد کا اگر دنیا والے خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، یورپ ہو، امریکہ ہو، رشیا ہو، چائنا ہو، پوری دنیا سے اگر دہشت گردی اور آتنکواد کو آپ لوگ ختم کرنا چاہتے ہو تو تمہارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ دہشت گردی اور آتنکواد کو صرف اور صرف قرآن کی تعلیمات کی بنیاد پر ختم کیا جا سکتا ہے، حضور کی سیرت پاک کی برکتوں کے ذریعہ ختم کیا جا سکتا ہے۔ بتائیے اس طرح کی غلط فہمیاں پیدا کی گئی، اب ان غلط فہمیوں کا ازالہ یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ خود پہلے قرآن سے جڑیں اور پھر اس کے بعد قرآن کے پیغام امن، پیغام بھائی چارہ کو، پیغام محبت کو، قرآن میں نفرت نہیں ہے۔ جو لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں، یہ پروپیگنڈا بالکل غلط، بالکل غلط ہے۔ قرآن میں نفرت ہے، از اول تا آخر 6666 آیتوں کا مطالعہ کیجئے، قرآن میں نفرت کہیں نہیں ہے۔ خدا کی عزت کی قسم کہیں قرآن مجید میں نفرت نہیں ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں نفرت کیسے ہو سکتی ہے؟ کیسے نفرت ہو سکتی ہے؟ ہاں قرآن مجید میں نفرت ہے گناہوں سے، قرآن مجید میں نفرت ہے ظلم سے، قرآن مجید میں نفرت کی گئی ہے زیادتی سے، قرآن مجید میں نفرت کی گئی ہے دوسروں کا حق کھا جانے سے، قرآن مجید میں نفرت بتا رہے نا ان کے لیے جو اپنے والدین کے ساتھ انصاف نہیں کرتے، ان کے لیے جو اپنے بڑوں کا احترام نہیں کرتے، ان کے لیے جو انسانیت کی قدر نہیں کرتے، ان کے لیے جو ہیومینٹی کی عزت نہیں کرتے، قرآن میں ان کے لیے نفرت بیان کی گئی ہے کہ یہ سب جہنم میں جائیں گے، یہ سب جہنم کا ایندھن بنا دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، جہنم کا ایندھن بنا دیے جائیں گے۔ قرآن مجید بار بار دعوت دیتا ہے رحمت کی، قرآن مجید میں نفرت نہیں ہے، قرآن مجید دعوت دیتا ہے محبت کی، قرآن مجید میں نفرت نہیں ہے، قطعی طور پر نہیں ہے۔ یقین ہے نا آپ کو؟ بولیے الحمدللہ، الحمدللہ یقین ہے قرآن مجید میں نفرت نہیں ہے۔ ہماری ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم قرآن مجید کے پیغام سے اپنے ہم وطن بھائیوں کو روشناس کرائیں، اپنے ہم وطن بھائیوں کو قرآن مجید کے پیغام سے ہم آگاہ کریں۔ اللہ اکبر۔ جماعت اہل سنت کی جانب سے کوشش ہوتی رہتی ہے کہ قرآن کا پیغام غیر مسلموں تک پہنچایا جائے، قرآن کا پیغام، سیرت رسول کا پیغام غیر مسلموں تک پہنچایا جائے۔ ابھی حضرت حاشم پیر دستگیر کی سیرت پر مبنی کتاب جو میرے دادا حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی تھی، تذکرہ قطب دکن، اس کا کنڑا ٹرانسلیشن کیا گیا اور عرس حاشم پیر کے موقع پر اس کا اجرا ہوا۔ ہم نے ایک سوامی جی کو بلایا تھا، انہوں نے بھی اپنی اظہار خیال کیا۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ کتاب جس میں اللہ والوں کی تعلیمات ہیں، یہ ہمارے کنڑا پڑھنے والے غیر مسلم بھائیوں تک پہنچائیں تاکہ وہ ان کتابوں کو پڑھ کر کے غلط فہمیوں کا ازالہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں، نفرتوں کا خاتمہ ہو اور ہم سب محبتوں کے ساتھ اس دیش میں جینے والے بنے۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، جتنے بھارتی ہیں، جتنے انڈینز ہیں، جتنے ہندوستانی ہیں، ہم سب ایک ہو کر کے ہمارے اپنے دیش کی آن بان شان کو آگے بڑھانے میں کامیاب ہو جائیں، یہ ہمارا اپنا مقصد ہے۔ اور خدا کی عزت کی قسم، قرآن مجید ہو یا حضور کی سیرت پاک ہو، تعلیمات میں بنیادی طور پر ایک تعلیم یہ ہے کہ تم اپنے وطن سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے بن جاؤ، تم اپنے وطن سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے بن جاؤ۔
اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کی سیرت کیا سکھاتی ہے؟ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائے، ایک غیر مسلم کا جنازہ جانے لگا، ایک غیر مسلم کا جنازہ جانے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کے احترام کے لیے غیر مسلم کے جنازے کو دیکھ کر حضور علیہ السلام کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو گئے حضور علیہ السلام۔ غیر مسلم بیمار ہو جاتے تھے، بار بار سناتا ہوں میں آپ کو کہ ایک یہودی لڑکا بیمار ہو گیا، وہ یہودیوں کا لڑکا، اسلام دشمنوں کا لڑکا، وہ بیمار ہو گیا۔ حضور کو اطلاع ملی کہ وہ بیمار ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیمار لڑکے کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ حضور علیہ السلام غم خواری سکھاتے، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھتے، بے سہاروں کی مدد کرتے، جن کا کوئی نہیں ہوتا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے مددگار بنتے۔ قرآن یہی تعلیم دیتا ہے، حضور کی سیرت پاک یہی تعلیم دیتی ہے، تصوف یہی سکھاتا ہے، صوفیاء اولیاء کی تعلیمات میں یہی ہے کہ تم اپنے مذہب کے مطابق بالکل سچے پکے رہو، مگر پہلے انسان تو بنو، پہلے انسان تو بنو۔ ایک سچا بیٹا بن کے دکھاؤ جو اپنے ماں باپ کے ساتھ وفاداری کرے، ایک سچا بھائی بن کے دکھاؤ جو اپنے بہن کا حق دے، ایک اچھا شوہر بن کے دکھاؤ جو اپنے بیوی کے حقوق ادا کرے، ایک اچھا استاذ، ایک اچھا ٹیچر بن کے بتاؤ جو اپنے تلامذہ، اپنے اسٹوڈنٹس، اپنے شاگردوں کے ساتھ انصاف کرے، ایک بہترین دوست بن کے دکھاؤ جو دوستی نبھائے، ایک اچھا دوست بن کے دکھاؤ۔ اکثر تو دوست کے پیٹھ میں چھرا بھونکتا ہے، دوست کو دھوکہ دینے والا بن جاتا ہے۔ ایک اچھا دوست بن کے دکھاؤ۔ صدیق اکبر بھی تو دوست تھے، حضرت ابو بکر صدیق بھی تو دوست تھے، ایسی دوستی اللہ کے رسول کے ساتھ نبھائی۔ ارشاد فرمائے کہ اللہ کے رسول سب کچھ آپ پر قربان ہے نا، سب کچھ آپ پر قربان ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اسلام کی اشاعت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے کون ہے جو لا کر کے اپنا سامان، اپنا روپیہ پیسہ دے دے؟ تو کوئی کچھ لے آیا۔ حضرت فاروق اعظم اپنے گھر کا، اپنی جائیداد کا آدھا حصہ لے کر کے آئے۔ کتنا؟ آدھا حصہ لے کر کے آئے، حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا، اور یہ سوچ کر کے لے آئے کہ ہمیشہ ابو بکر صدیق آگے نکل جاتے، اللہ کی راہ میں مال قربان کرنے میں آگے نکل جاتے، آج میں ان سے آگے نکل جاؤں گا، اس جذبے کے ساتھ آئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پوچھا اللہ کے رسول نے کہ عمر کیا لائے ہو؟ کہا آدھا سامان گھر میں چھوڑ کے آیا ہوں اور آدھا سامان اللہ اور اس کے رسول کے لیے لایا ہوں۔ بیٹھے رہے، تھوڑی دیر کے بعد دیکھا حضرت ابو بکر صدیق ایک بڑے تعداد میں سامان کو لے کر کے آ رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا، کہا ابو بکر یہ کیا لائے ہو؟ اے ابو بکر یہ کیا لائے ہو؟ تو حضرت صدیق اکبر مسکراتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول جو کچھ ابو بکر کے پاس تھا وہ سب کچھ آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دیا، آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے اور مسکرا کر پوچھتے ہیں کہ اے ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ اے ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتے اے اللہ کے رسول جو کچھ تھا وہ سب کچھ آپ کے قدموں میں لایا ہوں، آپ پوچھ رہے ہو گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا ہوں؟ اے اللہ کے رسول سن لیجئے، گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر کے آیا، اللہ اور اس کے رسول کا بولیے نام چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ اور آج بھی جمعہ کے دن ہم لوگ ڈبوں میں وہی 1 روپیہ اٹھانے آواز آتی ہے، وہی ہم ڈالتے رہتے ہیں نا، وہی ہم ڈالتے۔ خیر کا کام کرنا ہو تو 4 لوگوں کو جوڑ کر کے کیا جاتا ہے، چلیے بہت اچھی بات ہے۔ ہمارے یہاں سکندر مسجد میں ہر ہفتہ سنی اجتماع ہوتا ہے، ایوری سیٹرڈے جماعت اہل سنت کا یہاں پابندی سے اجتماع ہو رہا ہے، الحمدللہ اچھی خاصی تعداد میں نوجوان جمع ہو رہے ہیں۔ ہر سنیچر کو ہو رہا ہے نا، مغرب سے لے کر عشاء تک الحمدللہ ہر سنیچر کو۔ میں ان نوجوانوں کو مبارکباد دوں گا، ان ذمہ داروں کو مبارکباد دوں گا جو ہر سنیچر بحمدہ تعالی ذمہ داری کے ساتھ اجتماع میں آنے والوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ہر سنیچر کھانا کھلا رہے ہیں۔ یہ 2025 ہے بھائی، بہت بڑی بات ہے یہ،
بہت بڑی بات ہے. ایک آدھ بار کوئی کھلائے ایک آدھ بار کوئی کھلائے ہر سنیچر کھانا کھلا رہے. اور ہمارے بیجاپور میں بحمد تعالیٰ یہ رمضان کے موقع پر آپ کو پتا ہے نا، ہم رمضان کے موقع پر ہمارے میلاد کمیٹی کے صدر جناب شکیل ستار ذمہ داری کے ساتھ پورے رمضان بھر میں تقریباً میں سمجھتا ہوں 2000 لوگوں کو روزانہ 2000 لوگوں کو سحری کراتے سحری. آپ کو پتا ہے، آپ لوگ ہمیں جانتے ہیں، اکثر اس میں طلبہ ہیں، طالبات ہیں، اس میں اکثر مطلب یہ کہ اسٹوڈنٹس ہیں جو سحری وغیرہ کا انتظام نہیں کر پاتے، ان کو سحری کرائی جائے. کتنی بڑی نیکی ہے بتائیے، کتنی بڑی نیکی ہے. جلدی آج کے دور میں 2025 میں آج کے دور میں جلدی گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو چائے نہیں پوچھتے ہیں، چائے آتے ہی پوچھتے ہیں کب جا رہے ہیں، آتے ہی پوچھ لیتے کب جا رہے ہیں. اللہ اکبر، یہ حال ہے ہمارا آپ کا. اللہ خیر فرمائے. بتانا یہ چاہتا ہوں، آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں کہ ہماری آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم آپ قرآن مجید کی تعلیمات کو غیر مسلموں تک پہنچائیں. قرآن مجید کی تعلیمات کو اپنے پڑوسیوں تک پہنچائیں، اور اس کے لیے پہلے خود عمل کرنا ہوگا. اس کے بعد ہم قرآن کی تعلیمات سے دوسروں کو ہم روشناس کرانے میں کامیاب ہوں گے. توجہ کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. یہ قرآن سب کے لیے ہے، یہ اللہ والوں کی تعلیمات سب کے لیے، حضور علیہ السلام کی سیرت پاک سب کے لیے ہے، سب کے لیے ہے. ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی کہ قرآن کے آفاقی پیغام کو، یہ پیغام آفاقی ہے، اللہ کی کتاب ہے. یہ قرآن کا پیغام رکنے والا، بولیے یہ رکنے والا نہیں ہے، یہ مٹنے والا نہیں ہے. قرآن مجید کے خلاف جناب والا، قرآن مجید کے خلاف بڑی سازشیں ہوئی ہیں، سازشیں آج بھی ہو رہی ہیں. آج بھی قرآن کے خلاف بھوکا جا رہا ہے نا، بھوکا جا رہا ہے، مگر قرآن کی تلاوت رکی نہیں ہے. قرآن کے حفاظ کم نہیں ہوئے ہیں. آج کی تاریخ میں بتا رہا ہوں میں آپ کو، آج کی تاریخ میں پوری دنیا میں 200 سے زیادہ ممالک ہیں، 200 سے زیادہ ممالک میں قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے. 200 سے زیادہ ممالک میں حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی فلک شگاف صدائے بلند ہو رہی ہے. 200 سے زائد ممالک میں. اللہ اکبر. حضرات گرامی، یہ قرآن کا آفاقی پیغام رکنے والا نہیں ہے، مٹنے والا نہیں ہے. آپ سے میری گزارش یہی ہے کہ آپ قرآن سے جڑ جائیے، اپنے بچوں کو جوڑیے، اپنے خاندان کو جوڑیے. اللہ کا کلام سب کے لیے ہے، اور اس کی شان و عظمت کیسی ہے؟ اللہ اکبر. ہر جائز کام کے لیے اچھی نیت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو اللہ اس میں کامیابی عطا کرتا ہے. قرآن کی شان کیسی ہے؟ آپ کو اللہ کی رحمت چاہیے، تلاوت کیجئے، اللہ اپنی رحمت سے سرفراز کرے گا. آپ چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے آپ کے گھر میں، آپ کی دکان میں برکت ہو، اللہ رزق کے، رحمت کے دروازے کھول دے گا دروازے. آپ کی خواہش ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت ہو اور قبر کا عذاب ختم ہو جائے، تو قرآن کی شان ایسی ہے کہ زندہ تلاوت کرے مردے کو فائدہ پہنچے. بولیے زندہ تلاوت کرے مردے کو فائدہ پہنچے. تو مردے کی بات کرتے ہیں جناب والا. قرآن کی تاثیر ایسی ہے کہ پتھر میں بھی جان آ جاتی ہے. بولیے پتھر میں بھی جان آ جاتی ہے. پڑھنے والا چاہیے، بولیے پڑھنے والا چاہیے، تلاوت کرنے والا چاہیے، تلاوت کرنے والا چاہیے. گمراہوں کے لیے ہدایت اور بیماروں کے لیے شفا. شفاء لکل داء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین ولا يزيد الظالمین الا خسارا. اللہ اکبر. شفا ہی شفا ہے قرآن مجید میں، اور اس میں سورہ فاتحہ، سورۃ فاتحہ کا نام ہی سورۃ شفا ہے. کیا ہے بولیے؟ سورۃ فاتحہ کا نام سورۃ شفا ہے.
آپ کو پتا ہے پہلے ہمارے بچپن میں تو ہم نے دیکھا، ہمارے بچپن میں جو بزرگ حضرات ہیں ان کو پتا ہے، مسجدوں سے جب نکلتے تھے، مسجدوں سے نکلتے تھے تو مسجد کے باہر گیٹ پر، دروازے پر دائیں بائیں جانب غیر مسلم اپنے بچوں کو لے کر آتے تھے. یاد ہے کہ نہیں جی؟ غیر مسلم اپنے بچوں کو لے کر. اب نوجوانوں کو نہیں پتا، اس لیے کہ آپ نے آنکھیں اس دور میں کھولی ہیں جو دور نفرتوں کا دور ہے، عداوتوں کا دور ہے. آپ میں سے اکثر کو نہیں معلوم، اور ابھی بھی بہت سارے جگہوں پر یہ سسٹم ہے، ابھی بھی ہے. ابھی ہم جلد کیرلا گئے تھے رمضان سے پہلے، نماز مغرب کے بعد ہم نے دیکھا کہ باہر غیر مسلم اپنے بچوں کو لے آئے. کس نیت سے لاتے تھے؟ کہا ان کی نیت یہ ہوتی تھی کہ یہ مسلمان ہیں، باوضو نماز پڑھ کر، قرآن پڑھ کر مسجد سے باہر نکل رہے ہیں، یہ پڑھ کے دم کر دیں گے تو بچوں کی بیماری دور ہو جائے گی. یہ ان کا اپنا عقیدہ. مگر ہم خود حاملین قرآن ہیں، مسلمان ہیں، حاملین قرآن ہیں، ہمارے گھروں میں قرآن رکھا ہوا ہے، مگر ہم فیض اس سے حاصل نہیں کر پا رہے، ہم فیض اس سے حاصل نہیں کر پا رہے ہیں. غلطی ہماری ہے نا، غلطی ہمارے بڑے بڑوں کی ہے. تو آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ ذرا سا یو ٹرن لے لیجئے. آگے گئے ہیں، تھوڑا سا گھوم کر کے واپس آ جائیے. نوجوانوں سے میں کہہ رہا ہوں، میرا پیغام جہاں تک پہنچے سب سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے کلام سے جڑ جائیں، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے بنیں، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں، قرآن مجید کی تفسیر پڑھیں، قرآن مجید کے قصص پڑھیں، قرآن مجید کے علوم خمسہ جسے کہتے ہیں نا. وقت نہیں ہے ورنہ میں اس پر گفتگو کرتا، بہت ہی اطمینان اور سکون کے ساتھ گفتگو ہو جاتی. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الاتقان فی علوم القرآن، یہ بڑی مشہور و معروف کتاب ہے امام جلال الدین سیوطی کی. آپ نے اس میں قرآن مجید کے مختلف فنون پر گفتگو فرمائی. پھر اس کے بعد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے، جیسے سمندر کو کوزے میں بند کرنا کہتے نا، قرآن مجید کے 5 علوم اس کا اخذ کیا، 5 علوم کا استنباط اور استخراج کیا، اور قرآن مجید کے 5 علوم آپ نے بیان فرمائے جنہیں علوم خمسہ کہا جاتا ہے، یہ جمع کیے گئے. اور قرآن کی شان کیا ہے؟ تبیانا لکل شے. قرآن مجید میں ہر شے کا واضح بیان ہے، ہر شے کا واضح بیان ہے. دنیا کی ابتدا سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر قیامت تک، اور قیامت کے بعد کیا ہونے والا ہے، سب کچھ اللہ کے قرآن میں، اللہ کے کلام میں موجود ہے. شرط صرف اتنی ہے کہ پڑھنے والا چاہیے. شرط کتنی ہے بولیے؟ پڑھنے والا چاہیے، پڑھنے والا چاہیے. توجہ کریں گے انشاءاللہ، توجہ کریں گے. یہ چند معروضات تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے. کل جمعہ ہے، اللہ ہمیں آپ کو توفیق دے، جلدی آ جائیے، جلدی آ جائے. تو کل محاسبہ، رمضان اور محاسبہ، اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ کل جمعہ کے موقع پر. اور کل پھر اعلان بھی ہوگا عید کے حوالے سے اور چاند کے حوالے سے کہ چاند کی رؤیت اتوار کو ہوگی یا پیر کو ہوگی. ہم تھوڑا سا جائزہ لیں گے انشاءاللہ تعالی. تو آپ کی ہماری ملاقات کل جمعہ کے موقع پر ہوگی. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ جلد تشریف لائیں گے، بڑی تعداد میں آئیں گے. اور کل خاص طور پر یہ آخر میں جو الوداع ماہ رمضان، ایک بہترین کلام مولانا محمد حسین پڑھتے ہیں، ہمارے پاس ہر سال آتے ہیں وہ پڑھنے کے لیے. وہ کلام ہم آپ سنیں گے انشاءاللہ تعالی، اس لیے کہ رمضان اب گزر رہا ہے، رخصت ہو رہا ہے. وہ پتہ نہیں میری قسمت میں، آپ کی قسمت میں، ہم میں سے کس کی قسمت میں رمضان ہے، آنے والا رمضان ہے یا نہیں، یہ کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا. مگر اتنا ضرور ہے کہ جو رمضان ایمانداری کے ساتھ گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 1 سال کے بعد پھر رمضان دیتا ہے، پھر رمضان دیتا ہے، اللہ تعالیٰ دیتا ہے. جو شب قدر میں ایمانداری کے ساتھ دعا کرتا ہے، اللہ پھر آئندہ سال اسے شب قدر عطا فرماتا ہے. خوشخبری دی گئی نا کہ جس کا رمضان اچھا گزرے گا اس کا پورا سال اچھا گزرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. توجہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، توجہ کریں گے آپ حضرات. تو کل آپ کی ہماری ملاقات ہوگی، اور آپ سب کے لیے ہماری سکندر مسجد کمیٹی والوں نے بریانی کا اہتمام، بریانی پیچھے سے چیئرمین صاحب کہہ رہے ہیں کہ بریانی، اب بریانی چھوٹے کی ہے، منجلے کی ہے، بڑے کی ہے، مجھے نہیں معلوم. آپ سب لوگ بڑے ہیں، بڑے کی ہی ہے نا، ماشاءاللہ. اللہ برکت دے، اللہ خوب ہماری سکندر مسجد کمیٹی والوں کو نواز دے. کچھ مقدمات چلے ہوئے ہیں، کیسز، دعا کریں گے انشاءاللہ.
بڑی خواہش ہے، ہم سب کی آرزو تمنا ہے آپ کی ہماری کہ سکندر مسجد بہت مضبوط اہل سنت کا مرکز بنے. مرکز ہے ہی الحمدللہ، اور مضبوطی کے ساتھ ہم اسے مرکز بنانا چاہیں گے. کچھ مقدمے چلیں، دعا کریں گے اس میں کامیابی کی. بولو جی انشاءاللہ تعالی. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے گزارش کی گئی ہے کہ کل جمعہ کے موقع پر وقف ترمیمی بل جو ایک سیاہ قانون بنایا گیا ہے حکومت ہندوستان نے، اس کے خلاف پرامن احتجاج کریں. تو کل جمعہ میں وہ کالی پٹی باندھ کے آئیں گے. آپ سب کیا باندھ کر آئیں گے؟ کالی پٹی. تھوڑا سا کمیٹی والے بھی کچھ کالی پٹیاں لے کر باہر کھڑے رہے، اس لیے کہ ہمارے ہاں ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو جلدی ٹوپی نہیں لے آتے. اب وہ کالی پٹی کیا لے آئیں گے، ہے نا؟ کالی پٹی کیا لے آئیں گے؟ آپ آئیں انشاءاللہ تعالیٰ. جو نہیں لائیں گے ہم ان کو پیش کریں گے. بلاری حاجی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. بلاری حاجی صاحب کو ذمہ داری دے دیجیے، ہے نا؟ وہ آپ اپنی دکان سے آتے آتے وہ ایک رول لے کر کے آ جاؤ، کاٹ کے سب کو دیتے رہو، اور سب لوگ مطلب ایک ہی کالی پٹی باندھ کے احتجاج کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کریں گے نا احتجاج انشاءاللہ؟ ہمارا ایک ہی ماننا ہے، کوئی چاہے جتنے قانون بنانا چاہے بنائے، توڑے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم انڈین مسلم ہیں، ہم ہمارے دیش کے سنویدھان کا احترام کرتے ہیں، ہے نا؟ ہمارے دیش کے کانسٹیٹیوشن کا ہم دل جان سے احترام کرتے ہیں. ہم اپنے دیش کے سنویدھان کے لیے اپنی جانیں بھی قربان کریں گے. مگر ہمیں یہ جو جذبہ ملا ہے نا، یہ جذبہ کہاں سے ملا ہے؟ ہمیں ہمارے دین سے ملا ہے. ہمیں یہ جذبہ شریعت سے ملا ہے. ہمیں یہ جذبہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے ملا ہے. تو ہم دنیا کے سارے قوانین کا احترام کریں گے، مگر ہم شریعت کے قانون میں مداخلت برداشت نہیں کریں گے. قطعی طور پر ہم اس میں برداشت نہیں کریں گے. تو یہ وقف کا جو قانون ہے یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے. الوقف للہ، وقف کی جانے والی جائیداد یہ اللہ کی ملکیت ہے، اس کا مالک کوئی نہیں ہو سکتا. ہم اس میں کمپرمائز نہیں کریں گے. قانون بنانا ہے بنا لو، مگر یہ کہ ہم لڑائی لڑیں گے، ہم قانونی لڑائی لڑیں گے، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا ساتھ دیں گے، اور ذمہ داری کے ساتھ انشاءاللہ کل پرامن طریقے سے احتجاج بھی کریں گے انشاءاللہ، ہے نا؟ کریں گے احتجاج انشاءاللہ. تشریف لائیے گا تو کل ملاقات ہوگی. اور آپ سب سے گزارش ہے کہ بغیر کھائے نہ جائیے. کھانا تیار ہے شاید نا؟ تیار ہے. اب کھانا بھی تیار ہے، آپ بھی تیار ہیں، اور اس میں میں ابھی زیادہ دیر بولوں تو وہ مناسب نہیں رہے گا. ماشاءاللہ اتنی اچھی مسکراہٹ ہے آپ کی. اللہ ہمیشہ آپ کو مسکراتا ہوا رکھے. بولو جی آمین. بولو. بولتے نہیں یہ روتی صورت کہاں سے لے کے آئے کر کو بولتے نہیں، ویسے نہیں بننے کا. مسکراتے رہیے، زمانے کو مسکراہٹیں دیتے رہیے، ہے نا؟ اللہ اکبر. میرے آقا و مولا کے شمائل بیان کیے گئے. ایک صحابی فرماتے کہ سب سے زیادہ مسکرانے والا اگر میں نے کسی کو دیکھا ہے تو اللہ کے رسول کو دیکھا ہے نا؟ وہ چہرے پر وہ نہیں رہتا تھا اللہ کے رسول کے. بعض لوگوں کے چہرے ایسے لگتے ہیں کہ دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ ابھی ابھی یتیم ہوا ہے. ایسے چہرے بعض لوگوں کے ہوتے ہیں کہ اس کا سب کچھ کوئی چھین کے لے گیا ہے. بعض لوگ ایسے ہی چہرے بنا دیتے ہیں، پتہ نہیں یہ کہاں کا صدیوں کا بیمار ہے نا؟ کہاں سے بھٹک کے آیا ہے، پتہ نہیں کون ہے. ایسے لوگ چہرے ہمیشہ مسکراتے رہنا چاہیے. اچھے لوگوں کی، ایمان والوں کی علامت ہے اچھے چہرے، مسکراتے ہوئے چہرے، ہے نا؟ یہ حضور کی بولیے کیا ہے؟ سنت ہے، حضور کی سنت ہے. توجہ کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ تعالیٰ توجہ کریں گے. اللہ آپ کو سلامت رکھے اور خوب کھلائے پلائے. اب ہم ان کے لیے بھی دعا کریں گے جو اہل غزہ، اہل فلسطین کی مدد کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں گے، ان کے لیے بھی اہتمام رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. میں اپنی گفتگو تمام کر رہا ہوں. ابھی ہمارے حافظ صاحب کی گلپوشی ہوگی، امام صاحب کی گلپوشی ہوگی، اور موزن بانگی صاحب ان کی گلپوشی ہوگی. بہت کم مسجدیں ایسی رہ گئی ہیں جہاں امام کی اور موزن کی عزت کرتے ہیں لوگ. اکثر چیئرمین اور سیکرٹری کو، متولی کو دیکھا گیا ہے، مسجد کمیٹی والوں کو، وہ گھر کا سارا غصہ، بیوی بچوں کا سارا غصہ امام پر اور موزن پر نکالتے ہیں، ہے نا؟ بانگی صاحب پر. موزن ہماری سکندر مسجد کمیٹی ایسی نہیں ہے. ہمیشہ دیکھیے سب لوگ مسکراتے ہوئے، ہمیشہ اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، مسکرانے والے لوگ ہیں، محبت والے لوگ ہیں. وہ امام صاحب کی بھی خدمت کر رہے ہیں اور بانگی صاحب کی بھی
خدمت ہو رہی ہے، صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ آپ سب حضرات گواہ ماشاءاللہ. اور پھر حافظ صاحب جو قرآن مجید ختم فرمائیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کی گلوپوشی ہوگی، ان کی بھی خدمت. یہ ہمارے ناصر ہیں، بڑے پیارے نعت خواں، بہت اچھی آواز میں یہ حضور کی ثناخوانی کرتے ہیں. پتہ ہے یہ کاروبار کے اعتبار سے یہ ٹائلز وغیرہ فٹنگ کرتے ہیں، یہ ماربل ٹائلز وغیرہ لگاتے ہیں ماشاءاللہ، دن رات محنت کر کے یہ اپنے کام میں مصروف رہتے ہیں. اور اللہ نے انہیں بہترین نعت خواں بنایا ہے، حضور کی ثناخوانی کی دولت عطا فرمائی، حضور کی ثناخوانی کی دولت عطا فرمائی. میں کہتا ہوں کہ ہم سب میں سب سے زیادہ امیر اگر کوئی ہے تو یہ حضور کی نعت پڑھنے والا ہے. اس سے بڑا کوئی دولت مند نہیں ہے. جو حضور کی نعتیں پڑھے اس سے بڑا دولت مند کوئی ہو سکتا ہے؟ حضور کی ثناخوانی کرے. اللہ اکبر. آپ سب نعت خواں بنے؟ آپ کیوں نہیں بنتے نعت خواں؟ آپ اپنے بچوں کو نعت پڑھنا سکھائیے. سکھائیں گے اپنے بچوں کو یا نبی سلام علیہ سکھائیں گے؟ سکھائیے. سلام بند کرنے کے لیے لوگ جماعتیں بنائیں بڑی بڑی. آپ کی ہماری ذمہ داری ہے کہ جتنی شدت کے ساتھ سلام کو حرام شرک بدعت کہیں گے اس سے زیادہ شدت کے ساتھ ہم یا نبی سلام علیہ پڑھیں گے. پڑھیں گے نا؟ بولیے انشاءاللہ. انشاءاللہ. صبح کے وقت فجر پڑھ کے مائک لگا کے سلام پڑھیے. میرا پیغام جہاں تک پہنچے پڑھیے، سلام پڑھیے، خوب جم کے پڑھیے. سلام اس لیے پڑھیے کہ سلامتی یہاں بھی، سلامتی قبر میں بھی، سلامتی قیامت کے دن بھی. سلام پڑھنے والے سلامتی کے ساتھ رہیں گے اور سلام روکنے والے ملامتی کے ساتھ رہیں گے، ہے نا؟ ملامتی کے ساتھ. ملامت یہاں بھی، ملامت وہاں بھی، قبر میں بھی ملامت. وہاں تو دیکھیں گے ہم، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. ملاقات تو ہوگی نا وہاں؟ بولیے، بولو جی. قیامت کے دن تو ملیں گے نا انشاءاللہ؟ ملیں گے، ملاقات تو ہوگی. تو یہ ساری باتیں آپ کو میں سنا رہا ہوں، آپ لوگ یاد رکھیں گے انشاءاللہ. گل پوشی وغیرہ کی ترکیب ہے. آپ بیٹھیں آرام سے اور ایک نعت پاک کلام بھی سنیں گے. پھر اس کے بعد صلاۃ و سلام دعا کا اہتمام رہے گا. پھر آپ حضرات کے لیے تبرک، شب قدر کا تبرک ہے نا، لیلۃ القدر کا تبرک انشاءاللہ آپ سب کو کھلایا جائے گا. اللہ آپ کو شاد آباد سلامت رکھے. اللہ ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے. ہماری تلاوت قرآن مجید کو، نعت، منقبت، خطاب کو اللہ اپنی